الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گھر میں دعوت کا کام کیسے، اور اس وقت کچھ لوگ ہمیں آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ قرآن اکیڈمی DHA کراچی ہے اور انجمن خدام القرآن سندھ کے تحت یہاں اور کراچی کے 4 مقامات پر جو ہمارا رجوع الی القرآن کورس جاری ہے 2017 میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے ریکارڈنگ کہیں اور بعد میں استعمال کی جا رہی ہو، تو اس رجوع الی القرآن کورس میں کچھ ہم خصوصی محاضرات یا اسپیشل لیکچرز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جس میں آج ایک لیکچر جو ہمارا ہے یا موضوع ہے اس کا گھر میں دعوت کا کام کیسے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بعد میں تھوڑا سوالات کا بھی موقع رہے گا انشاءاللہ تعالی، تو یہاں کلاس میں تو باقاعدہ اہتمام رہے گا کہ سلپس پہ ہمارے پاس سوالات آ جائیں گے حضرات کے، اور اگر خواتین کے کوئی سوالات ہوں گے تو وہ لکھ دیں گی ہمیں، جو باپردہ موجود ہیں ماشاءاللہ اسکرین پر سوال ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور میسج پہ ہمیں فیس بک پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے میسج کر کے ہمیں سوال پوچھ سکیں گے اور کوشش کریں گے ان کا بھی جواب دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت کا کام ہم پر فرض ہے، یعنی دعوت دین کا کام۔ کھانے پینے کی دعوت تو ہوتی رہتی ہے ہمارے یہاں الحمدللہ، اور وہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اچھا اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کی خوبیوں میں سے یا بندے کے اچھے اسلام کی صفات میں سے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ تو وہ دعوت اپنی جگہ ہے، اس کا بھی دعوت دین سے تعلق ہے، سنت میں ہم پڑھتے ہیں، آگے ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس وقت جو میں نے جملہ عرض کیا کہ دعوت ہم پر دعوت کا کام فرض ہے، اس سے مراد دعوت دین کا کام ہے، اور اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تو بھلائی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہو۔ تو اس امت میں پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، اور یہ دعوت کا عمل یعنی دعوت دین کا فریضہ انجام دینا یہ مستقل سنت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، جو میری اتباع کرنے والے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مستقل عمل ہے نبی اکرم علیہ السلام کو، اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو بھی یہ طریقہ۔ اسی طرح یہ جو کورس یہاں جاری ہے قرآن اکیڈمی کراچی ڈیفنس میں اور دیگر مقامات پر بھی، اس میں مستقل ہم منتخب نصاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور منتخب نصاب جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان فرمایا، اس کا آغاز بھی سورۃ العصر سے ہوتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کا کام یہ لازمی ہے، پری کنڈیشن ہے خسارے سے بچنے کے لیے، اور جو 4 شرائط سورۃ العصر میں ہم پڑھتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان، نیک عمل، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، اس سے کمتر خسارے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ باقی اور دلائل بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، لیکن آج موضوع ہے کہ گھر میں دعوت کا کام۔ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر گھر فراموش ہو جاتا ہے، دنیا جہاں میں جا کر دعوت کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، خیر کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور ذرا تلخ بات ہے، گھر والے تو پھر بھی بعد میں ہیں، اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی اچھی اچھی باتیں بیان ہو رہی لیکن قول و فعل میں تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی اس موضوع کا انتخاب کہ اپنی ذات اور اپنا گھر یہ پہلے، باقی بھی ہیں ان کی نفی نہیں، مگر آغاز اپنی ذات اپنا گھر، تدریج کیا ہوگی، گریجولی یہ کام کیسے آگے بڑھے گا، اپنی ذات اور اپنے گھر سے،
اس لیے وہ آیت تلاوت کی گئی، سورہ تحریم آیت نمبر 6 جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں منتخب نصاب میں تیسرے حصے میں الحمدللہ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے کون؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے برعکس اس کی تسلسل میں ایک اور آیت تلاوت کی گئی تھی ابتدا میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 15۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں آیا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک خسارے میں تو وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل یعنی گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ یہاں بھی اپنا آپ پہلے آیا۔ سب سے بڑھ کر خسارے میں کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ کہاں؟ قیامت کے دن۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اصل خسارہ یا خسارہ وہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے۔ اسی لیے سورہ عصر میں ہم نے پڑھا دنیا میں لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا نقصان بھی نقصان ہے، مگر بندہ موت کے بعد قبر میں گیا مسئلہ ختم۔ دنیا کا نقصان تو باہر ہی پڑا رہ گیا نا۔ 10 لاکھ کا قرضہ ہے، لاکھ کروڑ کا قرضہ ہے، 10 کروڑ کا قرضہ ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، دباؤ ہے، پریشرز ہیں، موت آ گئی تو جان تو چھوٹی نا۔ شرعی طور پر تو مسئلہ بہت خطرناک ہے قرض کا، لیکن دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جان تو چھوٹی، قبر میں گیا مسئلہ ختم۔ اس کے بعد اصل مسئلہ تو اس کے بعد ہے، اصل مسئلہ تو قیامت کے دن کا ہے، اصل مسئلہ تو آخرت کی زندگی کا ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ خسارے میں تو وہ ہوں گے سب سے بڑھ کر بے شک کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ چنانچہ میری اور آپ کی یہ دینی ذمہ داری کہ ہم نے دعوت دین کا کام کرنا ہے اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے، کیونکہ خواتین بھی ماشاءاللہ با پردہ شریک ہیں۔ یہ کچھ جملے میں اضافی کہہ رہا ہوں یہ الفاظ، کیونکہ کچھ لوگ ہمیں آن لائن بھی اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں یا خطاب کو سن رہے ہیں، تو الحمدللہ خواتین بھی یہاں پر با پردہ شرکت کر رہی ہیں، حضرات بھی موجود ہیں، لیکن ہم طے کر چکے ہیں، معلوم کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ بہرحال دائرہ کار کا فرق ہے۔ جو ذمہ داری مردوں پر ہیں اتنی عورتوں پر نہیں ہے۔ باہر کی ذمہ داری، باہر نکل کر آگے بڑھ کر دین کے کاموں کی ذمہ داری کو انجام دینا یہ اصلاً مردوں پر ہے۔ عورت کو اس کے دائرے کے اعتبار سے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ بہرحال لیکن ہے تو فریضہ اپنے دین کی دعوت کو دوسرے کے سامنے پیش کرنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی سے جوڑنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دلانا، تعلیم دینا، حکم دینا، دوسروں کو بدی سے روکنے کی کوشش کرنا، شر سے بچانے کی کوشش کرنا، بلکہ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کوشش کرنا، یہ اس امت پر ذمہ داری کوشش کرنے کی ڈالی گئی ہے۔ البتہ اس کا آغاز اپنی ذات اپنے گھر سے ہوگا۔ ایک اصول آپ نے پڑھا ہے حامیم السجدہ کے درس میں، الاقرب فالاقرب۔ اصلاً تو یہ وراثت کے احکامات میں بیان ہوتا ہے اصول، یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے جو امیڈیٹ ریلیٹیوز ہیں، جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، انہی کا حق ہے نا اصل تو، یعنی والدین، اولاد اور بہن بھائی، پھر کچھ بچے تو معاملہ آگے جاتا ہے، یہ موٹی موٹی بات ہے۔ تو اصول بتاتے ہیں الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حق تو سب سے بڑھ کر ہے۔ اگلی بات درس کرنے لگا ہوں، جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون، تو کیا فرمایا؟ ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ والد۔ اچھا، ٹیکنیکلی جس خاتون کا نکاح ہو گیا، شادی شدہ ہو گئی، اس پر سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ شوہر کا، یہ وضاحت بھی رہے۔ اچھا، پھر وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو ادھر ماں 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 اور والد کہا، ادھر اہل کہا۔ اہل میں پہلے کون آتا ہے؟ بیوی، اور پھر بچے بھی آتے ہیں۔ یہ آپ کا ہمارا قریبی جو بالکل رشتوں کا معاملہ ہے ان کی طرف توجہ دلائی گئی۔ تو جہاں حسن سلوک میں یہ حق میں پہلے ہیں، گڑبڑ تو ہوتی ہے نا، جیسے علامات قیامت میں ہے۔ علامات قیامت میں یہ بھی ہے، یعنی قیامت سے قبل کے حالات اور واقعات میں، کہ باپ کے مقابلے میں دوست کو ترجیح دی جائے گی اور ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دی جائے گی۔ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ قیامت کی علامات میں سے، باپ کے مقابلے میں دوست اور ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دی۔ اور اکثر اگر بندہ شعوری طور پر خیال نہ رکھے تو یہ ہوتا ہے، شعوری طور پر خیال کرنا پڑتا ہے ماں باپ کے تعلق سے خاص طور پر۔ بہرحال تو حسن سلوک میں بھی یہ اگر پہلے ہیں، حسن سلوک میں بھی اگر یہ پہلے ہیں تو اسی اعتبار سے
اسی اعتبار سے دین کی بات کرنے، دین کی بات بتانے، دین کی طرف لانے، اللہ سے جوڑنے، آخرت کی فکر کرانے کے اعتبار سے بھی یہ لوگ جی پہلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں ایک کوئی مسئلہ پیش آ گیا، ادھر رکھ دیجیے اس کو لا کے، اور آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیے. ٹھیک ہے جی، معذرت جی. جی تو جیسے ماں والد بیوی بچے حدیث میں ترتیب آ رہی، یہ قریبی لوگ تو ان کا حق بھی زیادہ. اسی طریقے پر یہ قریبی لوگ تو اول دعوت دین کے مستحق بھی یہ ہیں. اور دعوت کے ساتھ تھوڑا سا جوڑ لوں گا آگے، آپ اس کو تربیت کہہ لیجئے، گھر میں دینی ماحول فراہم کرنا کہہ لیجئے، وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا. مطلب دین کی بات، دین کی تعلیم، دین کے اعتبار سے تربیت، اس سارے تناظر میں موضوع تو ہے دعوت، گھر میں دعوت کا کام، لیکن اس تناظر میں ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. یہ سب کام اگر ہونا چاہیے تو اس کے اولین مستحق کون ہے؟ ہمارے گھر والے. اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا، کس کے پاس تشریف لائے؟ ایک کیفیت تھی نا کہ مجھے تو میری جان کا خوف ہو رہا ہے. کہاں آئے؟ بی بی خدیجہ کے پاس. ہم موازنہ تو نہیں کریں گے، صدیق اکبر کے پاس بھی نہیں گئے، اماں خدیجہ کے پاس آئے. موازنہ نہیں کریں گے ہاں، ورنہ عام طور پر مجھے آپ کو مردوں کی بات کرو، کوئی ایشو پیش آتا ہے فائنینشلی خاص طور پر، یا کوئی خدا نہ خاص سے تھریٹ وغیرہ آ جاتا ہے، کس کو کال کرتے ہیں؟ دوستوں کو چیک کرتے ہیں کس کے تعلقات ہیں، کس کے ذرا اوپر پی آر ہے، پتہ تو کرواؤ کون پیچھے لگ گیا، کہیں سے فون آ گیا، CPLC میں چیک کرواؤ، ہے نا، CM ہاؤس سے چیک کرواؤ. ایسے ہی ہے نا. بیوی سے ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. فائنینشیل ایشوز آتے ہیں، بیوی سے ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ ہے مشورے کی اہمیت. یہ کسی اور موقع پر بیان ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں آیا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام تو مشورے اپنی بیویوں سے بھی کرتے تھے، ہاں کہ نہ؟ سورہ حدیبیہ کا مشورہ یاد ہے کس نے دیا تھا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. 1400 صحابہ کی رائے ایک طرف تھی، اور امت کی ماں نے کہا آپ کھول دیں کیا؟ احرام. یہ سب بھی کھول دیں گے. مسئلہ ختم ہو گیا الحمدللہ. کس نے مشورہ دیا؟ زوجہ محترمہ نے دیا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو بات بہت واضح ہے. تھوڑی سی معذرت اس کے حوالے سے، ساتھیوں نے محبت سے چائے پیش کی ہے تو اس کو نہ کرنا بھی آداب کے خلاف محسوس ہو رہا ہے. اچھا جی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ تو ایک ذرا دوسرا نقطہ تھا. ایک رائے الرحیق المختوم معروف سیرت کی کتاب ہے، آپ کے ہاں ریکمینڈڈ بھی ہے سیرت کے بیان میں، اور جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، الرحیق المختوم اوریجنلی عربی میں کتاب تھی، اور لیٹ 70s میں رابطہ عالم اسلامی کے تحت پوری دنیا میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا. اس میں یہ بک نمبر 1 پر آئی تھی آؤٹ آف 171 بکس، 171 کتابوں میں سے. ٹھیک ہے. اور اس کے کچھ پری ریکویزٹ سے کوئی کرائٹیریا، تو اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. بہت پیاری کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے، اور الحمدللہ پھر انگلش میں بھی سیلڈ نیکٹر کے نام سے اس کا انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے. اس میں انہوں نے ایک رائے پیش کی ہے کہ جن 4 شخصیات کا ذکر آتا ہے کہ جو اول رسول اللہ پر وہ شخصیات ایمان لائیں، وہ پہلے ہی دن ایمان لے آئیں. یہ رائے بھی اس کے اندر موجود. معروف بات کیا ہے؟ مردوں میں سے کون ایمان لائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور کزنز میں سے یا بچوں میں سے حضرت علی. اور غلاموں میں سے حضرت زید. اچھا اب ایک اور شے دیکھیے، گھر بھی ہے زوجہ، اور خواتین میں سے خاتون. دوست بھی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کزن بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور آپ کے زیر سرپرستی بھی ہیں. اور غلام ہیں، کمزور طبقات میں سے ہیں، اور آپ کے زیر نکی بھی ہیں، زیر تحت بھی ہیں. اور صدیق اکبر سرداروں میں سے بھی، یعنی شخصیت تھی ان کی معروف معاشرے کے اندر. لیکن یہ قریب ترین لوگ تھے اور پہلے دن ہی ایمان لے آئے. یہ رائے بھی موجود. یہ بات تو مشہور ہے کہ اولین ایمان لانے والی 4 شخصیات ہیں. البتہ یہ رائے بھی الرحیق المختوم میں لکھی گئی کہ یہ پہلے دن ہی ایمان لے. اس میں ہمارے موضوع کے تعلق سے بڑی قیمتی بات ہے. یہ 4 قریب ترین لوگ ہیں، اور ان 4 کے سامنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار موجود تھا. یہ ہے اہم بات. اللہ کے رسول علیہ السلام کا کردار ان 4 کے سامنے موجود تھا. چنانچہ آپ کے علم میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام اماں خدیجہ کے پاس تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ نے اظہار کیا کہ کچھ مجھے خوف سے محسوس ہو رہے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تسلی دی؟ اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. اور 15 سال ہو چکے ہیں نکاح کو. 25 برس کے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، نکاح ہوا تھا، اب 40 سال کے ہو گئے آپ. 15 برس کے تعلق سے وہ گواہی دے رہی ہے، گو کہ ہم کہیں گے 40 سال کی زندگی کی گواہی سامنے آ رہی ہے. باقی لوگوں کے سامنے 40 سال اور زوجہ کے سامنے 15 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے.
سب کو کلیئرٹی. تو 15 برس تو گزرے لیکن گواہی گویا کہ 40 سال کی آ رہی. کیا اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں, محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, اور بے سہارا کا بوجھ اٹھاتے ہیں, جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں. اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کردار سامنے تھا. ادھر اللہ کے پیغمبر نے بات پیش کی اور ادھر اماں خدیجہ نے بھی رضی اللہ تعالی عنہ اور بقیہ لوگوں نے بھی قبول کر لی. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی یہ بھی فرمایا نا, جس کسی کے سامنے میں نے دعوت پیش کی اس سے کچھ وقت تو لیا سوائے ابو بکر صدیق کے, دین اینڈ دیر, تو فوراً قبول کیا انہوں نے. نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اولین ایمان لانے والے اپنے ہی قریبی لوگ ہیں, اور بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے کردار کی گواہی موجود تھی. ٹھیک ہے. گفتگو کا ایک نقطہ یہ تھا کہ گھر میں دعوت کا کام کیوں, تو اس کے دلائل تو آ گئے. جو قریبی ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے, اور کچھ اور دلائل بھی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. گفتگو کا اگلا نقطہ اس وقت یہ ہے کہ گھر میں دعوت کا کام مشکل ہے. اس کے لیے ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کا ایک پہلو سمجھنے کی کوشش کی کہ جن لوگوں کے سامنے کردار موجود تھا, کردار کی گواہی موجود تھی, انہوں نے وقت نہیں لیا بلکہ فوراً قبول کیا. اور یہ کون لوگ تھے؟ اپنے قریبی لوگ تھے. نقطہ یہ تھا پہلا کہ قریبی لوگوں کو دعوت پیش کرنی, لیکن دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قریبی لوگوں میں, اپنے لوگوں میں دعوت کا کام کرنے کے لیے کردار کی گواہی کا موجود ہونا ضروری ہے. مثلا ہم میں آپ میں سے کوئی یہاں ڈی ایچ اے سے نارتھ نازم آباد چلا جائے درس دینے کے لیے, خطاب کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, تو لوگ بڑا اپریشیٹ کریں گے بھائی اس گئے گزرے زمانے میں کراچی جیسے مصروف شہر میں, اور جب کہ پورا کراچی کھدا پڑا ہوا ہے, اتنا سفر کر کے, انگلش والا بھی اردو والا بھی, صحیح ہے, انگلش والا بھی, اور اتنی دور سے ایک آدمی چل کر آیا, تو وہ تو ویسے ہی ڈھیر ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ کتنا پیارا آدمی, ایسا ہے کہ نہیں. اور کوئی کراچی سے لاہور یا پشاور چلا جائے دعوت کا کام کرنے کے لیے, تبلیغ کا کام کرنے کے لیے, درس دینے کے لیے, خطاب کرنے کے لیے, کوئی دینی اعتبار سے ایکٹیویٹی کرنے کے لیے, ورک شاپس بھی ہوتی ہیں بہت. لوگ کیا بات ہے بھائی, گھر کو چھوڑ کر آیا, کراچی سے آیا, گھر کو چھوڑ کر آیا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا اپنے گھر, وہ تو ویسے ہی ڈھیر ہو جائے گا نا. کیوں؟ آپ کے سامنے, اس کے سامنے میرا اور آپ کا کردار موجود نہیں ہے. وہ ہمارے گیٹ اپ کو دیکھے گا, شاید ہاں دینی آدمی, بھلا آدمی, متقی آدمی, پرہیزگار آدمی, ٹھیک ہے. گفتگو تھوڑی اچھی کر لیں گے تو کیا بات ہے, زبردست, کیا درس دیا, کیا ایسے بات کی, دل میں اتر گئی بات. اور کراچی سے چل کر آیا, پشاور سے چل کر گیا جناب ملتان سے چل کر گیا جناب کراچی, کیا بات ہے. تو لوگ ان ظاہر کی چند جو مثبت ہوں گی, نیگیٹو بات نہیں کر رہا, مثبت ہوں گی, اس سے متاثر ہو جائیں گے. لیکن کیا اماں جان ان چیزوں سے متاثر ہوں گی؟ کیا اماں میری داڑھی سے, میری ٹوپی سے, میرے عمام شریف سے, میری خوشبو سے, میرے گیٹ اپ سے متاثر ہوں گی؟ اماں یہ کہیں, کیا اماں کو لوگ بتائیں جی آپ کا بیٹا درس دیتا ہے, آپ کا بیٹا جو ہے ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے, اور وہ آج کل اجتماع میں بھی جا رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے, نوافل بھی بہت پڑھ رہا ہے. اماں اس سے متاثر نہیں ہوں گی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اماں کا بھی یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ حضرت جو ہے نا, آج کل دبئی میں کیا ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں, پی ایس, کیا پاکستان سپر لیگ, ایسے ہی ہے نا. میں معذرت, میں اس معاملے میں کوڑا ہوں, انتہائی معذرت, ٹھیک ہے. تو پی ایس ایل کا میچ آ رہا ہے, سٹوں کے ساتھ, جوؤں کے ساتھ جو چل رہا ہوتا ہے, اور بے حیائی فحاشی اریانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور صاحبزادے لگے ہوئے, میچ بڑے سنسنی خیز مراحل پہ داخل ہو گیا, اور اماں جان نے دروازہ کھولا, ہاں بیٹا کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا, ایک وکٹ گرنے پر تجھے کتنا ثواب ملے گا, اور ایک چھکے پر تجھے, اچھا اب کیا ہوگا؟ اب صاحبزادے ہمت فرمائیں گے اماں جان سے کوئی دینی اعتبار سے بات کرنے پر؟ مشکل ہوگی. کرکٹ کے دیکھنے کے حلال حرام کی بحث میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, گو کہ کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے اور وقت برباد ہوتا ہے, اور جو کچھ اب دکھایا جا رہا ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے گناہوں سمیت دکھایا جا رہا ہے. ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں اماں جان نے اگر یہ سوال کیا تو بتائیے صاحبزادے کیا جواب دیں گے. ٹھیک, یہ ہے مسئلہ گھر میں دعوت کا کام کرنے میں, جو ہمارا طرز عمل یا کردار کبھی کبھی رکاوٹ بنتا ہے. اچھا,
بچوں کی والدہ یعنی کہ زوجہ محترمہ، ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ہے ان کو دین کی دعوت پیش کی جائے، ایسا ہی ہے نا جی. اور جناب شوہر نامدار گھر میں داخل ہوں تو سناٹا چھا جائے گھر میں، بچے ایک کونے میں، بچوں کی اماں دوسرے کونے میں. کیوں جی؟ بھائی تھک کر آئے ہیں، بڑی محنت کر آئے ہیں، اب ان کے مزاج کا خیال رکھنا پڑے گا، ذرا اونچ نیچ ہو گئی تو ان کے ماتھے پر بل آ جائیں گے اور ان کا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ سرخ ہو جائے گا. تو ذرا سنبھل کے. اب گھر میں کرفیو کا ماحول آ گیا. کیا آ گیا؟ کرفیو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں. تو کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اب اس ماحول میں تھانے دار بن کر کوئی گھر میں داخل ہو تو کیا وہ دین کی بات کر سکتا ہے؟ ہاں بیچاری وہ اللہ کی بندی بہت ہی صابرہ اور شاکرہ اور قانتہ، پتہ نہیں کیا کیا ہوگی، تو چپ کر کے سب برداشت کر لے گی. لیکن کہیں دو جملے بولنے کا موقع تو اس کو مل جائے تو پھر پتہ چلے کہ صاحب یہ ان کی تو حرکتیں ایسی ہیں، یہ تو گھر میں داخل ہو تو سب کی سانس بند ہو جائے، یہ گھر کے اندر داخل ہو تو گھر میں گویا کہ کرفیو جو ہے وہ لگ جائے اور گھر والے جو ہیں بیچارے مصیبت میں آ جائے کہ کیا مسئلہ گھر میں آ گیا ہے. بہت کم ہوگا لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے. اس ماحول میں دین کی دعوت کا کام ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر جن لوگوں نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اور جو کہ کر رہے ہیں، بہرحال ان کے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ تو ہوگی نا. اچھا، اب بچیاں ہیں یا بچے بھی ہیں، بچے کبھی اسکول بھی کبھی یہ بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہی ہیں، کبھی مدرسے جا رہے ہیں، کبھی ٹی وی بھی دینی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کبھی مسجد میں وعظ سن لیا بیٹے نے، یا بچیاں کہیں پروگرام میں گئی تو انہوں نے چند باتیں سن لی. ایک دن دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور حضرت نے کہا بیٹا ذرا جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی کیا ہوتا ہے؟ اگر تو بچہ بہت سیدھا ہے تو کہہ دے گا ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. اور اگر بچہ ہوشیار ہو گیا ہے، نیگیٹولی ہوشیار، تو اس کو بھی جھوٹ بولنا پتا ہے. اور کہاں سے سیکھا اس نے؟ باپ سے. تو کہہ دے گا ابا گھر پہ نہیں. لیکن یہی بچہ اسکول میں یا ٹی وی پہ کئی پروگرام دینی دیکھ رہا تھا، مسجد میں سن رہا تھا، رمضان شریف میں کوئی بیٹھا ہوا سن رہا تھا کہ منافق کی ایک علامت تو ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور یہ بچے کے سامنے اس کا باپ 20 مرتبہ یہ کام کر چکا ہے، 25 مرتبہ یہ کام کر چکا ہے. تب باپ کے بارے میں بیٹے کی رائے کیا ہوگی؟ میرا ابا تو استغفر اللہ. اب کل یہ باپ بیٹے کو ذرا دین کی دعوت دینے کی کوشش تو کر کے دیکھے، تو کیا وہ دل جمعی سے سنے گا؟ ادھر سے ادھر نکال دے گا اور کبھی مسکرائے گا بھی. اور ابا دوسرے کمرے میں جائیں گے تو بہن سے کہے گا ابو کو دیکھو جھوٹے ہیں اور ہم کو سکھا رہے دین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ میں آپ سے بہت ہلکے انداز سے بہت سخت باتیں کر رہا ہوں. یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کام ہی شروع نہیں ہوتا گھر کے اندر. کیوں؟ کردار رکاوٹ بنتا ہے. تو دوسری بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل سے ہم نے یہ سمجھا اول ان کے افراد ہی ایمان لے آئے ان پر، ان کے گھر کے افراد، قریبی افراد. کیوں؟ کردار سامنے تھا. الحمدللہ ہمارے گھر والے الحمدللہ مسلمان ہیں. یہ تو اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ہے. مگر ہم سب مانتے ہیں کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے نام کا، بلکہ مسلمان والی زندگی بھی گزارنی، تو اس کی بھی تو دعوت دینی، اس کی بھی تو تربیت دینی، اس کی بھی تو فکر کرنی ہے، اس کی طرف بھی تو ان کو لے کر آنا. اس کے تعلق سے ہم نے بات کرنی ہے. اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مسلمان گھرانے ہیں مگر ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ، جو بندہ یا بندی کام کرنا چاہ رہا ہے دین کا یا دین کی خدمت کا، اس کا کردار کئی مرتبہ رکاوٹ بن جاتا ہے. باہر بڑا مزہ آ رہا ہے، سب اپریشیٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پھول بھی پہنا رہے ہیں، تحفے بھی دے رہے ہیں، بڑا دل خوش ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہے، ہم اس کی نفی تو نہیں کریں گے، لیکن دل کے اندر چور تو کہیں نہ کوئی ہوگا نا، گڑبڑ تو ہے. گھر میں داخل ہوتا ہو تو وہاں تو ویلکم نہیں کیا جا رہا. کیوں؟ آخر کردار کی گواہی اگر نہ ہو تو پھر گھر میں آدمی کام بھی نہیں کرتا. یہ دوسرا نقطہ سمجھ لینے کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے قول و فعل کا تضاد یا ہمارے کردار کی گواہی کا اپنے اپنوں کے سامنے پیش نہ ہونا، یہ رکاوٹ ایسی بنتا ہے کہ ہم دین کی بات ہی گھر میں نہیں کرتے. آپ چیک کر لیں، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو معاف رکھے، اللہ میری بھی کوتاہی معاف کرے، آپ کی بھی کوتاہی معاف کرے. اگر میری نمازیں درست نہیں ہیں،
خاص طور پر فجر کی نماز میں کبھی کہوں گا گھر والوں سے جی، جبکہ ہو سکتا ہے میں درس دینے جاؤں تو فجر کی جماعت اور عشاء کی جماعت کس پر بھاری ہے، آرام سے بتا دوں گا حدیث بخاری شریف کی، لیکن گھر میں کیوں؟ میں فجر میں خود سو رہا ہوتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے دوسرا نقطہ سمجھنے کا آج۔ اب کیا کریں؟ اعتراف کر لیں بھائی، فجر میں کوتاہی کی ہے نا، تو بیوی کے سامنے اعتراف کرے میرے سے غلطی ہو بھائی، تم مجھے اٹھایا کرو، ختم ہو گئی بات، اس میں کوئی ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اگر ان میرڈ ہے، بیٹا ہے، ابھی شادی شدہ نہیں ہے، والدین ساتھ ہیں، غلطی ہو گئی، ابا مجھے آپ اٹھا دیا کریں، میرے سے بڑی غلطی ہو رہی، اماں آپ اٹھا دیا کریں، مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی، بھائی آپ اٹھا دیا کرو، مجھ سے غلطی ہو رہی۔ اب کیا ہوگا؟ پوزیشن کلیئر ہو جائے گی کہ ہاں یہ کوئی اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے، غلطی ہوتی ہے تو غلطی کا اعتراف بھی کر لیتا ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ میری فجر اچھی ہو جائے گی بھائی، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی سے چیخ کر چلا کر بات کر لی ہم نے، اور ہوتا ہے باس کے سامنے چیختے ہیں، کیوں؟ غصہ نیچے والے پر ہی اترتا ہے آ کر، تو آفس کا غصہ بیوی پر۔ یہ کیا ظلم کیا آپ نے بھائی؟ کبھی بیوی کے ساتھ کھٹ پٹ آفس میں نکالی جا کر؟ ہاں نکالی، کس پر؟ چپراسی پر، کلرک پر، ڈرائیور پر، پیون پر، نیچے والے پر۔ کبھی باس کے سامنے نکالی تو یہ کون سی مردانگی، معذرت سخت جملہ، یہ کون سی مردانگی؟ کمزور پہ غصہ نکال دیا۔ نکالو ذرا اپنے سے بڑے والے پر جس سے ظلم کیا، پھر پتہ چلے، وہاں تو چپ ہو جاتا آدمی۔ تو یہ کیوں ظلم کرتے؟ اعتراف کر لے بھائی میں نے غلط کیا ہے، I was wrong, I am wrong۔ لیکن بات وہ صحیح ہے جو دین کہتا ہے بھائی، دین یہ کہتا ہے، دین صحیح ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن کیا کرے، تم نے میری اصلاح کرنی، میں نے تمہاری اصلاح کرنی، وتواصوا بالحق وتواصوا، ختم ہو گئی بات۔ آن بورڈ لیں، جسے کہتے ہیں نا، ساتھ لے کے چلیں، بتا دیں ہم انسان ہیں، پیغمبر نہیں ہے، یعنی عام انسان ہے، پیغمبر خطاؤں سے پاک ہوتے تھے، پیغمبر کی بات کوئی بھی خطا سے پاک، اور ہم تو بہت ہی زیادہ، تمہیں پتہ ہم سے زیادہ تمہیں پتہ ہے۔ آن بورڈ لیں، یہ نہیں کہ میں کچھ ہوں، یہ میری نہیں مانتے تو یہ تو ہوگا۔ ایک اور مسئلہ بھی ذرا بڑا عجیب آپ کو دلچسپ لگے گا، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھر والوں کی طرف سے مخالفت آتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، دینی محفلوں میں جا کر، دینی بھائیوں کے، یار آج کل بڑی مشکل آ رہی گھر سے، لیکن کیا کروں، ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے مشکلات تو آئیں گی گھر سے، صبر تو کرنا ہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آیت بھی یاد ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے، اور پیداوار کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی ہیں جن پر اپنے رب کی، ان کے رب کی عنایات ہیں اور رحمت بھی ہے، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو بھائی کیا کریں؟ یہ تو ہوگا ہمارے ساتھ، ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے، گھر سے تو مشکلات آئیں گی، صبر تو کرنا پڑے گا، اجر کی تو بات پہلے آ گئی، کیا کریں؟ اور ہم شاید، یا کوئی شاید اپنی دانست میں سمجھ رہے کہ صبر کے سارے مراحل میں آرام سے طے کر رہا ہوں، حالانکہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ نہیں کہ میں نے کوئی دعوت پیش کی ہو، حق پیش کیا ہو اور اس پہ کوئی ریٹیلیشن آئی ہو، ایسا نہیں، اس پر کوئی رد عمل آئی ہو، ایسا نہیں، بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ میرے کردار کی گواہی کرنا ہونا، میرے قول و فعل کا تضاد ہونا، میرا ان کے معاملات میں درست نہ ہونا، میرا ان کی حق تلفی کرنا، یہ ہے وہ چیز جو ان کو بھڑکاتی ہے اور میری مخالفت ہوتی ہے، اور میں اپنی دانش میں سمجھوں کہ بہت اچھا جا رہا ہوں، اور میں تو صبر کے مراحل اور اعلیٰ درجات جو ہے وہ طے کر رہا ہوں۔ اس پر میں پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اپنی خود ساختہ خوش فہمی میں شاید ہم مبتلا ہوں گے۔ ایک اور تلخ بات آ گئی ہے سامنے، میں نے اب کیا عرض کیا، ابھی سمجھ آ گئی؟ ہاں، میں نے عرض یہ کی ہے کہ محنت تو ہوئی نہیں دین کی دعوت کی، لیکن کردار میں گڑبڑ ہے، اس پر گھر والوں کو غصہ ہے، لیکن جب میں دین 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 کرتا ہوں تو وہ غصہ نکالتے ہیں، اور میں باہر جا کر کہتا ہوں کہ صاحب میں تو صبر کے اعلیٰ درجات حاصل کر رہا ہوں، بڑے میرے صبر کے مراحل میں طے کر رہا ہوں۔ یہ بھی خود ساختہ خوش فہمی ہے، گڑبڑ ادھر ہی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ حل ہے کہ اعتراف۔ اگر میں بیٹا ہوں تو ماں باپ کے سامنے اعتراف کروں،
مشکل بات ہے. گھر کی بات گھر میں سالو کر لیں بھائی, کیوں محلے میں جائے؟ جا کے ابا 4 لوگوں کو بتائیں, میرے دوستوں کے باپوں کو بتائیں, والدوں کو بتائیں, اور میرے دوست پلٹ کر میری کلاس لیں پھر. کیا ضرورت پڑی؟ ماں میری کبھی اتفاق سے وہ دین کی محفل میں آ جائے خواتین میں, بس ایک کو بتانے کی ضرورت ہے, بس پتہ ہے نا آپ کو, پھر سارے کراچی کو پتہ چل جائے گا. کیوں میں کام خراب کروں اپنے لیے اپنے ہاتھوں؟ گھر میں کا معاملہ گھر میں سالو کر لوں. بیٹا ہوں تو باپ سے معافی مانگوں, ماں سے معافی مانگوں, شوہر ہوں تو بیوی سے مانگوں. بہن سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے, ہیں ہمارے کچھ تھوڑے سے کیا میں کہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم شاید آن لائن ہیں اس وقت, لائٹ گئی, انشاءاللہ جنریٹر آن ہو جائے گا. تو میں یہ کیا کہوں, میں بقول مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے کسی بات پر انہوں نے کہا کہ میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کہہ سکتا. جملہ سمجھ آیا؟ میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنی سو کالڈ سوچی سمجھی مذہبی شدت پسندانہ ایک ذہنیت, یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض معاملات میں ہم بھی شدت پسند ہیں اور ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی شدید ترین محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. لیکن خود ساختہ ایک بات, کیا نفل کو فرض کا درجہ حاصل ہے؟ نہیں نا. اب میں کسی سے نفل پہ جھگڑا کروں کہ تو نفل کیوں نہیں پڑھ رہا یا نفل کا اہتمام کیوں نہیں کیا, تو یہ بات درست نہیں ہے. میں جھگڑا یعنی بحث کر سکتا ہوں فرض کے اوپر, واجب کے اوپر کرنے کے تعلق سے, اور حرام پر کے اس سے بچنے کے تعلق سے, لیکن کیا میں تھوپ سکتا ہوں نفل کو بھی کسی کے اوپر؟ اب اس پر لوگ بحثیں کر رہے ہوتے بعض اوقات اپنے گھروں سے. نہیں بھائی, غلطی کی ہے اس معاملے میں, معافی مانگ لو. اور جھک جانے میں ذلت نہیں ہے, عافیت ہے. اعتراف, اللہ اکبر, آدم علیہ السلام سے بڑھ کر اعتراف کرنا کون سکھائے گا ہمیں؟ کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا ہوا؟ اعتراف سے اہمیت ان کی کم ہو گئی یا اعتراف سے عزت میں اضافہ ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. معافی ملی, خلیفہ بھی بنا دیے گئے. تو اعتراف باپ کے سامنے, والد کے سامنے, معاف کیجیے گا, والدہ کے سامنے, بیوی کے سامنے, بھائی کے سامنے, اور اگر ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, اوپر دادا دادی ہیں, کوئی نانا نانی کسی کے ساتھ رہ رہے, کوئی بزرگ گھر کے ساتھ رہ رہے, اعتراف کر لیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, اور بہت ہی مشکل ہے اپنوں میں دین کی دعوت کا کام کرنا. اور وجہ, بہت بنیادی وجہ, وہ قول اور فعل کا تضاد ہوا کرتا ہے, یا وہ کردار کی گواہی کا نہ ہونا ہوا کرتا ہے. اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. 2 بنیادی باتیں اب تک ہم نے سمجھی. اپنوں میں, قریبی لوگوں میں دعوت کا کام کیوں, قرآن کی ترتیب, حدیث کی ترتیب. دوسری بات یہ کہ اپنوں میں یعنی اپنے لوگوں میں, قریبی لوگوں میں دعوت کا کام کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہم خود ہوتے ہیں. وہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ہوا کرتا ہے. اکثر کردار کی گواہی جن کے سامنے موجود ہے, اگر وہاں کردار اچھا نہیں ہے, حق تلفی ہے, کردار میں بگاڑ ہے, اخلاقی بگاڑ ہے, تو پھر وہ متاثر نہیں ہوتے, وہ بات کو قبول نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کردار کو پہلے سامنے رکھا. چنانچہ خود قرآن میں ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں, فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, میں اس سے قبل تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ 40 سال کی گواہی ہے, تم نے صادق کہا, تم نے امین کہا. جس نے کبھی بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہیں بولا, کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ اللہ اکبر. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کردار کی گواہی کو بھی پیش کیا ہے. یہی مشکل ترین مسئلہ ہے اپنوں میں کام کرنے کے اعتبار سے. تو وہاں ہمیں اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہاں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہوتی ہوگی اور ہو سکتی ہے, کوئی پاک نہیں ہے. اعتراف کر لیں, اعتراف کر کے اپنے لوگوں کو آن بورڈ لیں. بھائی تم بھی میرا ساتھ دو, ہم نے مل جل کر ایک دوسرے کو جہنم سے بچانا ہے, ہم نے مل جل کر دین پر عمل کرنا ہے, ہم نے مل جل کر دین کی محنت کرنی ہے. تو تم میرا ساتھ دو. اور ہاں, یہ میں غلط ہوں, یہ میں غلط ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں. بھائی ابا آپ نے تو 40 سال گزار لیے, 50 سال گزار لیے, آپ نے تو مزے کر لیے. بہت مسئلہ ہے نا بڑا, آپ نے تو بڑے مزے کر لیے, اب بڑھاپا ہے تو آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے, قبر یاد آ رہی, ابھی ہمیں بھی مزے کرنے دے. بہت مشکل مسئلہ ہے, آئی نو دس. لیکن بیٹا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, میں نے غلط کیا,
دیکھو اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے وہ صحیح ہے میں غلط ہوں، ختم. اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں صحیح ہے وہ، میں غلط تھا، اللہ نے مجھے توفیق دے دی. لیکن بیٹا زندگی موت کا بھروسہ تھوڑا ہی. تمہارے ابا آج 55 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، کیا پتا آج ہی موت آ جائے. اور کیا چھوٹے بچوں کی قبریں نہیں دیکھی ہم نے؟ جوان لڑکے بھی دنیا سے، لڑکے بھی دنیا سے نہیں چلے جاتے. 20-20 سال کے جوانوں کے جنازے ہم نے نہیں پڑھے. تو بیٹا کیا پتا. تو اب مجھے سمجھ آئی یہی حق ہے، تجھے بھی یہ بتا رہا ہوں بیٹا، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے. اس اعتراف کے ساتھ اپنے گھر والوں کو آن بورڈ لیجئے اور ان کو ساتھ لے کر چلیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آسانی فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اچھا نا، اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات اس کے مختلف ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں. کبھی ایک موضوع ہوتا ہے تربیت اولاد کا، بچوں کی تربیت کیسے، بچوں کو کیسے دین کی طرف لائیں. کبھی یہی ہوتا ہے کہ بیوی کو کس طریقے سے لے کر آئیں. کبھی کسی خاتون کی پریشانی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو کیسے لے کر آئیں. کبھی اولاد کی پریشانی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو، بڑوں کو، ہر ایک کے معاملات ہیں نا، ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں. اس میں پہلی بات، سب سے اہم ترین بات، کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، برابر کا ہے، وہ ہے اس کی دلجوئی کرنا. اس کی دلجوئی کرنا، اس کے دل کو جیتنا. اب یہ حسن سلوک سے بھی ہوتا ہے، ان کے لیے راحت فراہم کرنا اس سے بھی ہوتا ہے، اور یہ تحفے تحائف کے تبادلے سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی خدمت کر کے بھی ہوتا ہے. اور جو ممکنہ حد تک ہم حسن سلوک یا خدمت یا نفع پہنچانا یا تحفے تحائف دے کر دلوں کو جیتنا، جو ذریعے ہو سکتے کسی کی دلجوئی کرنے کے، کسی کے دل کو جیتنے کے، وہ ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں اچھی دین کی بات سن لے، دین کے کام میں آ جائے. ایک عجیب مثال آپ کو دے رہا ہوں. مثلا ایک صاحب کے بیٹے جو کہ خود صاحب اولاد، یعنی یہ صاحب دادا ہے، بیٹا گھر میں ہونے والے درس میں بھی نہیں بیٹھتا تھا. بیٹا گھر میں ہونے والے درس میں بھی نہیں بیٹھتا تھا. بڑی پریشانی. والدہ بھی دین پر، یہ بھی دین پر. کوئی ایسی برائیاں نہیں تھی اس لڑکے میں، لیکن چاہتے تھے بات تو سنے، گھر میں دین کی بات ہو رہی، دین کا درس ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ان صاحبزادے کو کرکٹ کا بڑا شوق تھا، اور یہی کہیں اسی علاقے کے اندر کہیں کرکٹ کھیلتے تھے وہ. تو ان کے والد صاحب کو مشورہ یہ دیا گیا کہ بھائی آپ کبھی اس کا میچ بھی دیکھ لیں جا کر. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بولا کھیلنے کی نہیں کہہ رہے آپ کو، خالی میچ دیکھنے کی کہہ رہے. آپ جائیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیکھیے اور واپس آ جائیے. تو کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بولا بھائی کیا کریں، اس کی دلجوئی کرنی پڑے گی آپ کو. 2-3 مہینے گزرے، اس کے بعد صاحبزادے درس میں بیٹھنا شروع ہو گئے. بلکہ درس کے لیے دری بھی بچھا رہے، اسپیکر بھی لگا رہے، کشمیری چائے کا بھی اہتمام کروا رہے. وہ تو باہر سے یہاں سے آتی ہوگی. ہوا کیا تھا؟ ہوا صرف یہ تھا کہ تھوڑی سی ان کے حساب سے کوئی دلجوئی کی ضرورت تھی، وہ انہوں نے کرنا شروع کر دی. اسی طرح بہت سے حضرات چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ فلاں کورسز کے اندر آ جائیں، فلاں حلقہ قرآنی کے اندر آ جائیں، درس قرآن کے اندر. تو سوکھے سوکھے کوئی نہیں آتے. یہ جملہ سمجھ آئے کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، کچھ کھانا پینا کرنا پڑے گا بچوں کے ساتھ، جو اللہ ہمیں استطاعت عطا فرمائے. میں کوئی بہت زیادہ باہر کے کھانے پینوں کی توجہ نہیں دلا رہا، کوئی اور مسائل بھی آج کل بہت ہیں، لیکن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو. بیوی کو بھی پتہ چلے کہ ایک دن کوکنگ میری چھٹی، ٹھیک ہے، اور اگر ایک انسینٹو مل جاتا ہے اور درس سن لیتی تو بری بات ہے کیا؟ چلے کر لیں. اسی طرح اولاد میں چھوٹے بھی ہوں گے، اب ان کو ان کے حساب سے کرنا پڑے گا. کچھ کا معاملہ آئس کریم پہ ٹرک جائے گا، لیکن کچھ کہیں گے کہ مجھے فلاں جگہ کا برگر بھی کھانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جوس بھی لینا ہے. تو اگر جیب اجازت دیتی ہے تو اس طرح کا کچھ اہتمام بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بڑے ہیں، والدین ہیں، آسان بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ نے یہ کیا، اللہ نے وسعت عطا فرمائی کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی، مشورہ دیا کہ والدین کو عمرے پہ لے جاؤ. بھائی اگر حج کی استطاعت نہیں ہے فی الوقت تو عمرے پہ لے کے چلے جاؤ. اور جو اللہ اگر جیب اجازت دیتی ہے، 15 دن ساتھ رہو گے، اللہ کا گھر ہوگا، اس سے پیارا ماحول بہرحال نہیں ہو سکتا. دل اللہ تعالیٰ نرم فرما دیں گے. روضہ رسول بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نے اس طریقے پر کیا. کچھ اور بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں. بیگم سے کچھ چیزیں منوانی ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیگم کو گھر پہ جانے کا شوق ہوتا ہے، اپنے ہوتا ہے نا، اس کا بھی دل ہے بھائی، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی بہن بھائی ہیں. تو کبھی ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، اس میں ذرا گیپ بہت آ جاتا ہے. وہاں دل جوئی کر لیں. اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھائی داماد کے لیے بھی ساس سسر ماں باپ کی طرح ہے، بہو کے لیے بھی ساس سسر ماں باپ کی طرح. تم ادھر ذرا اچھا کرو گے، یہ تمہارے ساتھ ادھر اچھا کرے گی، اور یہ جتنا ادھر اچھا کرے گی تمہارے لیے کام کرنا گھر میں آسان ہو جائے گا. تو
تو یہ 2-3 مثالیں، آپ مجھ سے زیادہ مثالیں سوچ سکتے ہیں اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے۔ ایک اہم معاملہ، ماں باپ بڑے جو ہیں یعنی بوڑھے ہو جاتے ہیں اکثر، یعنی جب ہم جوان ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں، ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے، پیسہ نہیں۔ مکان بڑا اچھا، بڑے اچھے جناب فرنیچر ڈلوا دیا، نوکر بھی رکھ دیا، چوکی دار بھی رکھ دیا، گاڑی بھی رکھ دی، ڈرائیور بھی رکھوا دیا۔ ہاسپٹل جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ ڈرائیور لے کے جا رہا ہے۔ ڈائلسس پہ کون لے کے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ڈرائیور لے کے جا رہا ہے۔ کسی کی مجبوری وہ الگ بات ہے، کسی کو جانا پڑ گیا شہر سے، بات ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں ہوتے ہوئے اور ہونا بھی چاہیے اور خود خدمت کرنی چاہیے۔ اور ماں باپ بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا لگی ہوئی خدمت پر، مگر ہمارا اپنا خون وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اب یہ خون کبھی چاہے کہ میں ان کو دین کی بات سمجھاؤں، سنیں گے؟ ڈائلسس ذرا دور کی مثال ہو گئی، معذرت تھوڑا ہم نیچے بھی آ جائیں۔ بڑھاپا ہے، کوئی بیماری بھی نہ ہو، ان کو تو وقت چاہیے بھائی، ان کو بیٹا سامنے چاہیے جو ان سے کیا کرے، باتیں کرے۔ ہاں بیٹے کی اولاد ہو تو سبحان اللہ، یہ تو اور ہی نور علی نور والی بات ہوتی ہے، ذرا ڈیفرنٹ بات ہے۔ اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کچھ دادا یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں ماشاءاللہ، اولاد کی اولاد کو سود کہا جاتا ہے ذرا دوسرے پازیٹیو معنی کے اندر، کہ اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو۔ جزاک اللہ خیر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلا اہم نقطہ تھا، کردار کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ اور اگلی بات اب میں نے یہ کی ہے کہ جس طور پر بھی دلجوئی ہو سکتی، چھوٹوں کی کس طرح کریں، بڑوں کی کس طرح کریں، بیوی کی کس طرح کریں، شوہر دین پر نہیں ہے تو بیوی اس کی دلجوئی کس طرح کرے، خدمت زیادہ کرے، کیا کرے، تلاش کرنا پڑے گا، اس کو سوچنا پڑے گا، مشورہ کرنا پڑے گا، نیا کام نہیں ہے کوئی۔ اپنے قریبی ساتھی پہ مشورہ کریں گے جرنلائز کر کے، یہ نہیں بتا کہ میرے شوہر میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، 6 کا مسئلہ، اس کا حل بتاؤ، یہ نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے، کسی بوڑھی سے پوچھیں گی اور خواتین سے جو ایکسپیرینس سے پوچھ، جس سے مجھے یہ بات کرنی ہے دین کی، اول مجھے اس کی دلجوئی کرنی، کردار کی گواہی تو آ گئی، دلجوئی کروں گا دل نرم ہوگا۔ تحفے تحائف جیسے حدیث شریف میں ہے، تحادو تحابو، تحفے دیا کرو، ہدیے دیا کرو، محبت کو بڑھایا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں، لیکن میں وہ چاہوں گا کچھ سوالات آپ کے میں لے لوں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی میری بات میں کچھ کمی ہوگی فی الوقت تو وہ ان سوالات سے پوری ہو، اور کچھ عملی باتیں کرنے کی وہ میں چاہوں گا آخر میں بالکل ہمارے سامنے آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا میسج میں کوئی کوسچن آئے گا تو ہمارے ساتھی ہم تک پہنچائیں گے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں۔ بڑا دلچسپ سوال ہے، آخری بات سے متعلق۔ آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تاکہ دین کی دعوت دے سکیں، مگر سامنے والا آپ کی اچھائی کا فائدہ اٹھائے اور آپ کو کمزور سمجھے، اب کیا کریں؟ اگر سامنے والا ہماری اچھائی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، یہ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں، ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں اپنے اپنوں کی، یہ مارکیٹ کی بات تو نہیں کر رہے نا، محلے کی بات بھی نہیں ہے، مارکیٹ کی بات بھی نہیں ہے، پڑوسیوں کی بات بھی نہیں ہے۔ تو اب دوبارہ اس سوال پہ غور کر لوں، آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تاکہ دین کی دعوت دے سکیں، مگر سامنے والا آپ کی اچھائی کا فائدہ اٹھائے اور آپ کو کمزور سمجھے، اب کیا کریں؟ ایک حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ جنت میں بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا سمجھ آ رہی؟ اور آج بھولے بھالوں کو، سیدھے سادوں کو لوگ بہت بیوقوف بناتے ہیں، بنانے دیں۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے طے نہیں کیا، ہے کہ نہیں؟ اور جو نقصان پہنچنا ہے وہ تو ٹینشن کس بات کی؟ سیدھا رکھنا ہے اپنے رخ کو، میں کیوں دلجوئی کر رہا ہوں، میں کیوں نرم پڑ رہا ہوں، میں کیوں برائی کا جواب بھلائی سے دے رہا ہوں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ پڑھا ہے نا سورہ حامی میں سجدہ کے درس میں، سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 34 میں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوئی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ ہے نا مشکل کام؟ اسی آگے کیا ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ دیکھیں جو کورس میں شریک ہیں وہ ذرا اس کو ریلیٹ کرتے جائیں، ہاں باقاعدہ جو کورس میں شریک ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ سعادت تو صبر کرنے والوں کو ملے گی، آسان کام نہیں ہے۔ اور وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ سعادت کسے ملے گی؟ بہت بڑے نصیبوں والوں کو۔ تو آج کوئی مجھے نرم سمجھ کے کچھ کر رہا ہے میرے ساتھ، میں بھلا سلوک کر رہا ہوں، تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ ہے مشکل بات، بیان کرنا آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے۔ مسئلہ کدھر ہے؟
ایک دفعہ تو کر کے دیکھ لیں, جسٹ ٹرائی. حالانکہ استغفر اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ بڑا عجیب جملہ ہے. اللہ کہتا ہے تمہارا دوست بن جائے گا, کر کے تو دیکھو. کوئی میری ناک نہیں کٹے گی, کوئی مجھے لوگ الو نہیں کہیں گے تجھے الو بلا دیا, نہیں. اور آج کا موضوع فوکسڈ ہے اپنوں کی طرف, گھر میں تو گھر میں مسائل ہونے چاہیے ہیں تو ان کو نکلنا چاہیے گھر سے. بھائی کیوں یہ مسائل میرے اور آپ کے گھر کے اندر؟ اللہ جان چھوڑائے تو نرمی, شفقت, محبت, برائی کا جواب بھلائی سے, اور یہ وہ اصولی بات ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا. ویسے کاروبار کی ٹرمنالوجی ہمیں انگلش میں آسانی سے یاد ہے, آنیسٹی از دی. حالانکہ آنیسٹ ہونا بڑا مشکل مسئلہ ہے, لیکن کیا کریں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. اسی کا فائدہ رہے گا. سوال کی اجازت ہے, سوال پر سوال کرنا تو لکھ کے بھیجیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, میرا اپنا ہی فائدہ اٹھا رہا ہے, بالکل صحیح بات, جزاک اللہ خیر. سوال, اچھا میں ایک سوال خواتین والا لے رہا ہوں جو ان کی طرف سے, اور ایک سوال حضرات کی طرف سے. ٹھیک, مستورات کا, یہ مردوں کی طرف سے سوال آیا. مستورات کا دین کے علم سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے کہاں احکامات ہیں؟ اگر اس کا شوہر بچے کی تربیت متاثر ہو رہی ہو مگر انہیں شعور نہ ہو, غیر شعوری طور پر آج کل کے ماحول میں اس کام کا بہت رجحان ہے اور اس کی مخالفت کو دین کی مخالفت سمجھا جاتا ہے, برائے مہربانی اس بارے میں توازن کو واضح کریں. کیا ہم نے اس کلاس میں وہ ٹاپک ڈسکس کر لیا ہے, مسلمان خواتین کے دینی فرائض؟ ٹھیک ہے, یہ سوال کن کا ہے؟ آپ تھے اس لیکچر میں؟ بس ٹھیک ہے, اس کا پورا جواب ہم دے چکے, وہ اپلوڈڈ بھی موجود ہے. اور یہ کلیئرٹی ہے کہ اولین ذمہ داری ایک خاتون کی اپنے گھر کی ہے. اس کی کاسٹ پر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی نکلنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ عورت کے لیے جو بنیادی دین کی تعلیم ہے وہ گھر بیٹھے بھی اس کو میسر آ سکتی ہے, اپنے مرد کے ذریعے وہ حاصل کر سکتی ہے, اور کرنا چاہیے. پھر ذمہ داری اصلاً کس پر ہے؟ اس کے شوہر پر. البتہ شوہر کی اجازت ہے, اور اپنے گھر کی بھی ذمہ داری پوری, جیسے بچے اسکول گئے ہوئے, مدرسے گئے ہوئے, اور اس کو کوئی خاتون کو موقع ملتا ہے کہیں بنیادی دین کی تعلیمات سیکھنے کا, تو وہ حجاب کا لحاظ کر کے جا سکتی ہے. اگر علاج کے لیے جا سکتی ہے, اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے, تو دین کا بنیادی علم حاصل کرنا اس پر بھی فرض ہے. اگر اس کا کہیں با حجاب موقع ملتا ہے اور گھر کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہو تو اس کی گنجائش ہے. یہ بات ہم پہلے تفصیل سے کر چکے ہیں. اچھا جی, بحیثیت ایک بیوی اور ایک ماں گھر میں دعوت کا کام کیسے کیا جائے؟ سبحان اللہ, ایک بیوی اور ایک ماں, اگر تو یہ ایک ہی خاتون کے بارے میں ہے تو کرنے کا کام ہی یہی ہے. ٹھیک ہے, ایک محترمہ ہے جو کہ بیوی بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں, گھر میں دعوت کا کام کیسے کیا جائے, یہ بھی ہم نے پوری بات, میرا خیال ہے مسلمان خواتین کے دینی فرائض, اس پر کتابچہ بھی ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اور اسی طرح ہم نے پورا ایک لیکچر یہاں پہ ڈیلیور کیا تھا اور سوال جواب بھی لیے تھے کہ وہی بات آئے گی. اول ذمہ داری اپنے شوہر کے لیے راحت کا سامان کرنا, اس کے گھر کو سنبھالنا اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا, تربیت کرنا. اسی پر ایک بیوی کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے, اور بچوں کی وہ والدہ ہے, تو بچوں کی جنت کہاں رکھی گئی؟ ماں کے قدموں میں. کون سی ماں؟ وہ ماں اپنا ماں والا رول بھی تو ادا کرے. ایک ٹاپک کی تیاری ہم کر رہے تھے تو ایک بڑا اچھا دلچسپ جملہ آیا کہ ایک ماں نے کہا کہ میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی, تو بچے نے کہا اماں ڈبے کا پلایا تھا, معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح ہے. دوسرا واقعہ حضرت عمر کے دور کا رضی اللہ عنہ, یہ رات بھی ایک جگہ پڑا اور پہلے بھی ایک جگہ ذکر میں آیا تھا. تو ایک صاحب آگے اپنے بیٹے کو لے کر کہ یہ میری بات نہیں مانتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. تو بیٹے نے کہا حضرت عمر سے کچھ اجازت ہے کہنے کی؟ کہو. کا میرا نام فلاں فلاں ایسا رکھا انہوں نے, اور میری جو والدہ ہیں تو جب انہوں نے بیوی کا انتخاب کیا تو ایک ایسی والدہ کا ایک عورت کا انتخاب کیا اور تربیت میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. تو حضرت عمر نے اس کو واپس بھیج دیا باپ کو کہ جاؤ, تم کس منہ سے تم اپنے حق کا سوال کرتے ہو جبکہ تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے. تو اگر ایک خاتون وہ بیوی والا رول کے شوہر کے لیے معاونت اور بچوں کی صحیح رخ پر تربیت, دیکھیں انہی ماؤں کی گودوں سے, سبحان اللہ, یہ جملہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ پیغمبر مرد رسول بنتے تھے اور عورت رسول جنتی تھی. آدم علیہ السلام کے سوا ہر رسول ایک ماں کی گود میں پیدا ہوئے. کتنا بڑا کام ہے جو عورت سمجھے کہ وہ ادا کر سکتی ہے, اور اس پر اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اس لیکچر میں کچھ تفصیل ہمارے سامنے آئی بھی تھی. جب تک کردار میں خامیاں موجود ہیں اس وقت تک دعوت کا کام کرنا ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ کہ گھر میں دعوت اور باہر دعوت کا کام ایک ہی. بہت پیارا سوال ہے, دونوں باتیں بہت عملی, کہ جب تک میرے کردار میں خامی ہے
تو دعوت کا کام کروں کہ نہ کروں؟ تو بھائی کب تک خامیاں ختم ہو جائیں گی؟ سرٹیفکیٹ مل گیا، چلے اگلے دن امکان ہے کہ غلطی ہو جائے، تو پتہ چلا کہ خامیوں کو دور کرنا اور اصلاح کرنے کا عمل بھی چلتا رہے گا اور دعوت کا کام بھی چلتا رہے گا. اور فائدہ کیا ہے؟ جیسے تبلیغ جماعت کے حضرات سمجھاتے ہیں کہ جب ہم بال کو دیوار پر مارتے ہیں تو وہ پلٹ کر ہمارے پاس آتی ہے نا. ماری دیوار پر بال، آئی ہمارے پاس، کی کسی کے سامنے دین کی دعوت، پلٹ کر ہم پر ہی آئے گی. کیسے؟ ایک تو میں کر رہا ہوں، شرم بھی آئے گی کہ کیا کچھ رہا ہوں، کر کچھ رہا ہوں. ایک دوسرا کل لوگ مجھے بھی پکڑیں گے، کیمرے لگا کے چیک کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کیمرے فٹ کر کے چلے بھی جائیں گھر پر کہ فجر میں نکلنے کہ نکلنے مولوی صاحب. کوئی جائے گا تو اس انتہا پر بھی چلا جائے گا، رات کو بیٹھا تھوڑی رہے گا کہ چیک کرے کہ مولوی صاحب گھر سے نکلنے کہ نہیں نکل رہے. اور بھی تو ہے نا، ایک محلے میں 10 مسجد ہیں، وہ کہہ دے گا میں تو فلاں مسجد میں پڑھتا ہوں. اچھا، اب وہ 10 مسجد تو جانے سے رہا، گھر کے باہر کیمرہ لگا دے گا اور ٹائمنگ بھی لگا دے گا، اور کیا سب آ جاتا ہے کیمرے کے اندر. ہمیں رائٹ ہو رہا ہوں؟ کوئی اس انتہا پر. لیکن فائدہ کس کا ہوگا؟ میرا فائدہ ہوگا. اب تک میں فجر کی فکر کر رہا تھا، اب لوگ اور بھی فکر کر رہے ہیں. فجر کس کی پکی ہو جائے گی؟ کس کا فائدہ؟ میرا. تو خامیوں کو دور کرنا اور دعوت کا کام یہ ساتھ ساتھ چلے گا. ایک اور اہم بات، گھر میں دعوت کا کام اور باہر دعوت کا کام ساتھ ساتھ چلے گا؟ بالکل ساتھ ساتھ چلے گا. یہ بات بھی غلط ہے، پہلے اپنے گھر والوں کو تو سیدھا کر لو. یہ جملہ ہے تلخ لیکن ہے غلط. اگر یہ دلیل مان لیں کہ پہلے گھر والوں کو سیدھا کر لو پھر باہر کام کرنا، تو نوح علیہ السلام کو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے تھا. کیوں؟ ایک بیٹے اور ان کی بیوی بھی نافرمان اور بیٹا بھی نافرمان، اور آخر وقت تک بیٹا تو نہیں مانا نا، بیوی بھی نہیں مانی، تو کام کرنا چاہیے تھا باہر؟ نہیں. ابو لہب کون؟ چچا کس کا؟ رسول اللہ علیہ السلام، پڑوس میں. مانا؟ ایسا دشمن کہ قیامت تک لعنت ہو رہی ہے. تو کیا اللہ کے رسول نے باہر کام نہیں کیا؟ کافی ہے 2 مثالیں، کافی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس دلیل تو آ گئی بس ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں ہے بھائی. پہلا کس کا ہے؟ گھر والوں کا. ان کی بھی فکر رہے گی اور باہر کی فکر بھی، دونوں ضروری ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھائی گھر والوں پر دیکھیں. ایک اور مسئلہ بھی ہے، ذرا نقطے کی ایک اور بات آ گئی الحمدللہ دل میں. گھر کی مرغی دال برابر. آپ کو مجھے باہر والوں کی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی، جو میں بعد میں ذکر کروں گا مختصراً. تو آج اگر میں باہر نکل کے کام کر رہا ہوں گا، خاص طور پر کسی دینی اجتماعیت میں ہوں گا، تو میرا فائدہ ہے. جب میں ایک دینی اجتماعیت میں ہوں گا تو کچے پکے ہر طرح کے لوگ ہوں گے. میں کہیں رونا بھی رو لوں گا کہ بھائی بیوی نہیں مان رہی، بچے نہیں مان رہے، کیا کریں؟ تو یہ کہے گا بھائی میرے ساتھ بھی بیتی ہے، 5 سال لگے مجھے، لیکن تم یوں کر لو تو ہو جائے گا. تو فائدہ کس کا ہے؟ میرا. تو باہر کام بھی کروں گا، باہر لگوں گا. مردوں کی بات ہو رہی ہے، لگوں گا بھی، جوڑا بھی رہوں گا، لیکن ان کو فراموش ساتھ ساتھ چلیں گے دونوں کام. اور دلیل وہاں سے آ گئی کہ نوح علیہ السلام اور نبی اکرم علیہ السلام. لیکن یہ دلیل مجھے ہلکا نہ کر دے کہ گھر میں کام نہ کروں. گھر میں بھی کام رہے گا جاری، اور باہر بھی نکل کر مجھے کام کرنا چاہیے ہے انشاءاللہ تعالی. My father has strong beliefs towards Shiaism and he is inspired by his Shia friends. Any solution to that? Is there any... اچھا سوری، وہ ہوم ورک کا لکھا ہوا کچھ، لیکن وہ کسی اور کے لیے ہوگا. جی اچھا جی، یہ ایک ذرا مشکل مسئلہ ہے. آپ یوں کیجئے گا کہ تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے گا، جس سے کچھ ہمیں سمجھ آئے گی بات کہ کس طرح ہم نے بات کو سامنے رکھنا ہے. اس وقت ایگزیکٹلی 1-2 کتابیں ہیں مگر ذہن میں مجھے نام ان کا نہیں آ رہا. یا تو کسی استاد کے ذریعے رابطہ کروا لیجیے گا، ہم آپ کو کتاب 1-2 ریکمنڈ کر دیں گے. اور کتاب تو ضرور پڑھیں تاکہ موقع محل کے اعتبار سے بات کی جا سکے. اور کتابیں اس لیے بھی پڑھنی پڑیں گی کہ کل وہ اثرات ہم پر خدا نخواستہ ڈالنے کی کوشش نہ ہو کہ پتہ چلا ان کو تو بچانا دور کی بات، یا اس پر لانا دور کی بات، ہم بھی گئے. تو اپنے آپ کو بھی بچانا اور ان کی بھی فکر کرنا. تو 1-2 آپ کو کتابیں بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اہم ترین بات ہے وہ ہے اللہ سے دعا کا معاملہ، جو کہ آج کی گفتگو میں بعد آخر میں لانی ہے. لیکن ابھی ذکر میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کا اہتمام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کا معاملہ بھی رکھے اور دل میں صحیح بات ڈال بھی دے، اور ہمیں ہی ذریعہ بنا دے کہ صحیح بات ہم پہنچانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں. اچھا جی، اگر کردار کی بات ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے سامنے بھی والد کا کردار تھا، وہ کیوں ایمان نہیں لایا؟ سوال کا ایک حصہ بہت خطرناک ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو. ابو لہب کس کا چچا ہے؟
کیا جواب دیں گے؟ اور پڑوسی بھی ہے، کیا جواب دیں گے؟ تو پتہ چلا کہ کردار کی گواہی تو ہم نے پیش کرنی ہے، اسی طرح دعوت کا کام بھی ہم نے کرنا ہے، اس سب کے باوجود ہدایت دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک، وہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ ایک، دوسرا، کوئی اس انتہا پر بھی جا سکتا ہے کہ عمدہ ترین کردار کو دیکھنے کے باوجود کبھی تکبر، ابو جہل، کبھی حسد، علماء یہود، کبھی دنیا کی محبت، مشرکین مکہ یا منکرین حق، یہ چیزیں گھر میں دل میں گھر کر جائیں اور آدمی جانتے بوجھتے حق کو قبول نہ کرے۔ سارے پیغمبروں کے سردار اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کس کی؟ رسول اللہ علیہ السلام کی۔ ان کا کردار نہیں سامنے تھا لوگوں کے، اپنے ہی رشتہ داروں کے، ابو لہب اور اینڈ سو آن، لیکن نہیں مانے، ان کا چوائس۔ اسی لیے نقطہ کلیئر رہے، پیغمبروں کی بھی ذمہ داری منوانے کی نہیں تھی، پہنچانے کی تھی، بتانے کی تھی۔ اور نوح علیہ السلام کب تک بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، کشتی میں سوار ہو کر بھی بیٹا آ جا، نہیں مانا، اس کا چوائس۔ نوح علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کیا، بیٹے نے چوائس یہی کیا کہ مجھے قبول نہیں کرنا، تو اس بیٹے کا چوائس وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اعتبار سے اس کا انجام ہوگا۔ اچھا جی، ٹھیک۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت کا کام کرو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ بات کہ میرے کردار میں کمی ہے، ان دونوں باتوں کو کیسے بیلنس کریں؟ میرے خیال میں جواب تو ہم بہت سی دفعہ یہ بڑا اچھا ایک اور سوال ہے، ماشاءاللہ۔ بہت سی دفعہ لکھا ہے کسی بہن نے کہ ہم اس لیے نہیں بتاتے یہ سوچ کر کہ پہلے ہم خود عمل کر لیں، اچھے بن جائیں، پھر بتائیں گے۔ تو پہلی بات کہ ایک آیت بھی آتی ہو، آیت سے مراد آپ دین کی بات بھی لے سکتے ہیں، تو خیر کی دین کی کوئی ایک بات بھی پتہ ہو تو پہنچا دو۔ مراد کیا ہے؟ اتنا تھوڑا سا علم ہو تب بھی پہنچانا ہے، ایک بات۔ ایک ہے دوسری بات کیا پہنچانا ہے، صحیح ہے؟ چھوٹے بچوں کو کیا پہنچائیں گے؟ 7 سال کی عمر ہے، نماز کی تلقین ہے، 10 سال کی عمر ہے، تھوڑی سی سختی ہے تاکہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، اور 7 بنیادی باتیں اور بھی بتائی جائیں گی۔ لیکن بڑوں سے بات ہوگی تو شاید کچھ اور انداز بھی اس کے اندر اختیار کیا جائے گا، یعنی سامنے والے کے فہم کے مطابق، اس کی ریسیونگ اینڈ کے مطابق وہ کتنا ڈائجسٹ کر سکتا ہے، اس کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ لیکن تھوڑا بھی آتا ہے تو بتانے کی ذمہ داری ادا کرنی، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ آئی آپ کی طرف سے کہ کردار میں کمی ہے اور پہلے ہم خود تو ٹھیک ہو جائیں یا اچھے بن جائیں پھر پہنچائیں گے، نہیں۔ حدیث شریف میں یہ ذکر بھی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہ پہنچایا کرو۔ بعض اوقات پہنچانے والے سے زیادہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ فقیہ سمجھنے والا ہوتا ہے، اور اس نے تو ہے بتایا اس کو اور اس نے سمجھ کر عمل شروع کر دیا۔ تو ایک حدیث شریف میں یہ بھی ذکر ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ممکن ہے آج آپ لوگ جو ایک رجوع القرآن کورس میں یہاں پر شریک ہیں، آپ کو بھی کسی نے یہاں بھیجا ہو، مشورہ دیا ہو، انٹروڈیوس کرایا ہو، اور خود انہوں نے رجوع القرآن کورس نہیں کیا ہو۔ ممکن ہے ایسا ہوگا، ہمارے سامنے مثالیں۔ ان کے لیے کچھ بھی مجبوری ہو سکتی، کوئی بہت ایجڈ ہو گئے، کسی کی والدہ وہ نہیں آ سکتی، بیٹے کو بھیج دیا، کسی کے چچا ہیں بہرحال ان کی ٹریولنگ رہتی ہے مگر بھتیجے کو، ایسا ہے کہ نہیں ہوگا نا؟ تو ہم ان کو تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ان کی تو انویسٹمنٹ ہے۔ آپ 10 مہینے لگا کے پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، ان کا میٹر اسٹارٹ ہوا کہ نہیں؟ اسٹارٹ ہوا۔ تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ پہنچایا کرو، کئی مرتبہ پہنچانے والے سے زیادہ جس کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ فہم رکھنے والا ہوتا ہے، سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے، اور عمل بھی وہ کر لے گا۔ اور وہ بات اپنی جگہ رہے گی کہ اپنی اصلاح ہم کرتے رہیں گے۔ اب اسی جگہ آ کر 10 مہینے بیٹھ کر کوئی دین سیکھے، پریشان نہ ہوئیے گا، پریشان، یہ کوئی فرض اس طرح نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ممکن ہے کہیں کسی اور نے کہیں اور جا کر بھی اس کو حاصل کیا ہو، اسی طرح یہاں 10 مہینے بیٹھ کر حاصل کرنا اس کیفیت میں فرض نہیں ہے، پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ دین کا علم حاصل کریں، کہیں باقاعدہ بیٹھ کے وقت لگا کر، کسی نے 2 مہینے لگا کر بنیادی بات سیکھ لی، کسی نے 2 گھنٹے لگا کر ایک وراثت کے احکامات کو سیکھ لیا، وہ بھی لازمی کے درجے کے اندر ہے۔
تو کوئی کہیں اور گیا لیکن اس نے یہاں آپ کو بھیجا اور اس کو اعتبار کر کے آپ کو بھیجا کہ آپ وقت لگا سکتے ہیں، تو انہوں نے خیر کا کام کیا آپ کے ساتھ، ان کو بھی ان کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو پہنچانا ہے، شاید اگلا زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر لے، البتہ وہ پہلی بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہم نے اپنے عمل کی اصلاح بھی مستقل کرتے رہنا ہے۔ اچھا کچھ سوالات پورے ہوں گے، میں اسکرین کی طرف جو سوالات ہیں وہاں پر آتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ A few quick points on the importance of Salah and what are the consequences of learning Salah and not taking it seriously. Learning Salah، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے فرائض و واجبات کا علم آپ کو ہو، کیا ہم کر چکے ہیں کلاس میں؟ جی، فقہی مسائل کا بیان ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو نماز ادا کرنا ایک فرض ہے، نماز سے متعلقہ بنیادی علم حاصل کرنا دوسرا فرض ہے، نماز سے پہلے کچھ شرائط کو پورا کرنا تیسرا فرض ہے۔ کیا مطلب؟ وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے نہیں، تو وضو کرنا بھی فرض۔ تو نماز کے بنیادی مسائل کا علم حاصل کرنا بھی فرض کے درجے میں۔ مثلا چھوٹی سی ٹیکنیکل بات، اگر فرض چھوٹ گیا نماز کے اندر تو نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر کوئی سنت یا مستحب عمل چھوٹ گیا تو نماز ہو جائے گی، مگر یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسا ہی نا، تو فرض کیا ہے، فرائض کیا ہیں، اس سے قبل شرائط کیا ہیں، اور پھر واجبات کیا ہیں، پھر سنتیں کیا ہیں، یہ جو بنیادی علم ہے نماز کا، یہ ہمیں حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کے بغیر ہماری نماز یا تو ناقص ہوگی یا ہوگی ہی نہیں۔ یہ تو اہم تر بات ہے۔ اور نماز کی امپورٹنس تو بھائی ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کلیئرٹی ہے، لیکن یاد دہانی رہنی چاہیے۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں، اگر خرابی ہوئی تو سب میں خرابی ہو جائے گی، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا؟ ہاں، میں نے جان بوجھ کے سوال کیا ہے۔ نماز کے بارے میں ایسا سوال کیوں نہیں آیا؟ اس سے کہ دور نبوی کے منافقین بھی نمازی تھے۔ جملے پہ غور فرمائیے گا۔ اور صدیق اکبر کا دور تو رسول اللہ کے بعد کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں بھی کچھ کہیں گڑبڑ تھوڑی سی آئی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ کو نہیں دیں گے، خود سے ادا کریں گے۔ تو کہا زکوٰۃ کے اندر رسول اللہ کے دور میں اگر اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے تھے اور نہیں دو گے تو جنگ کروں گا۔ نماز کے بارے میں ذکر نہیں آتا، کیوں؟ اس زمانے میں نماز کو قضا کرنا جان بوجھ کے اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ آج تو پانچوں کی پانچوں ضائع ہوتی، اور بہرحال مسلمان ہیں ہم، پانچوں ضائع کر کے بھی ہم مسلمان ہیں۔ اور زکوٰۃ کی اگر اونٹ کی رسی بھی کوئی نہ دے تو صدیق کہے کہ جنگ کروں گا، کوئی نہیں جائے گا تو اکیلے جا کے جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، اور نماز روزانہ 5 مرتبہ۔ اگر آج صدیق اکبر ہوں تو سوچی کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جناب، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، یہ ہمارا فیس بک سے سوال ہے۔ If one have enough money but his family insist for having dinner outside, should I handle this? How should I handle this situation? باہر جا کر کھانا کھانا کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہے، البتہ جب آپ کو فیملی کو آن بورڈ لینا ہے تو کبھی اگر اس کا اہتمام کر لیں تو کوئی حرام بھی نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کم سے کم انوائرمنٹ ایسی ہو کہ جہاں با پردہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہوں، اور کچھ جگہوں پر اب بھی امکانات کم سے کم ہمارے ملک میں تو ہیں الحمدللہ۔ تو اگر کبھی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے انگلش بھی سوال کیا، ونس ان اے بلو مون، کبھی ایسا کر بھی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، آن بورڈ لے لیں۔ پھر یہ کہیں کہ اب دیکھو باہر جانا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم گھر میں کھا لیں، بیسٹ لا کے گھر میں کھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس طرح اگر ہم اپنی فیملی کو آن بورڈ لے سکتے ہیں، اور ہر فیملی کے اپنے مزاج اور معاملات اور انوائرمنٹ ہوا کرتی ہے، کچھ کے نزدیک روزانہ باہر جا کے کھانا کوئی ایشو نہیں ہے آج کل، تو ان کو تو گریجولی تھوڑا کم کروانا پڑے گا نا بھائی۔ یا ایک دن آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ بس آج کے بعد یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی پرانا جملہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں نے استعمال کرنا چاہ رہا۔
تو اگر ایسا کبھی ہے تو ونس ان اے بلو مون، اور اگر آپ ان کی دلجوئی کے لیے کرنا چاہ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیر ہوگی. البتہ ہم قائل ہیں کہ اکثر جگہ مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن بعض مواقع ایسے اب آپ کہیں کہ ان جگہوں کے نام بتائیں تو ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ہم جاتے نہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایسی جگہیں ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ جہاں آپ کہتے تو اہتمام ہو جاتا ہے. تو اگر باپردہ اہتمام ہے آپ کھا پی لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے تھوڑا سا تلخ، احتیاط ہونی چاہیے، خواہ خواہ کی احتیاط کے اندر نہ پڑے. یہ جملہ سادہ ہے، احتیاط تو ہو لیکن خواہ خواہ کی احتیاط اپنے اوپر تھوپنے کی بھی ضرورت نہیں. اب اگلا جملہ سنیے گا، وہ تھوڑا تلخ ہے. تقویٰ ہونا چاہیے، بس کچھ زیادہ ہی تقویٰ والے بننے کی کوشش نہ کریں. حرام، کھلے حرام سے بچنا، فرائض و واجبات پر عمل کرنا، یہ پہلی بیس لائن ہے. اس کی فکر زیادہ، ورنہ پھر کبھی کیا ہوتا ہے، ریشو پروپورشن بگڑتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا ایک سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا دوسری سنت، سامنے سے کھانا کھانا تیسری سنت، بیٹھ کر کھانا کھانا چوتھی سنت، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا پانچویں سنت. کتنی سنتیں ہوگی؟ اور کھایا حرام. اچھا بکرا کھایا، بکرے کا گوشت کھایا، معاف کیجیے گا، لیکن جو آمدن تھی وہ حرام کی تھی. اب کیا ہوگا جی؟ سارا ریشو پروپورشن بگڑ گیا. اتنا تقویٰ تو ہے کہ ساری سنتوں کا اہتمام ہے اور حرام جا رہا ہے پیٹ کے اندر، بگاڑ پیدا ہو گیا. تو تقویٰ ہوگا، خواہ کی اپنے اوپر پابندیاں نہ لگائیں، اور زیادہ ہمیں فوکس کس معاملے میں رہنا چاہیے، فرائض و واجبات پر عمل ہو اولاً، اور حرام سے اپنے آپ کو بچ. یہ پہلی بیس لائن ہے. پھر ہمیں سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، مستحبات پر بھی عمل کرنا ہے، اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی ہے. سوال، ماں باپ، بیوی، بچے سب کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اور درجہ مختلف اوقات میں ہوئی درجہ بندی. بیوی کے آنے کے بعد ماں کے درجے میں کچھ فرق آئے گا، والد کے درجے میں کوئی فرق کیا جائے گا؟ نہیں بھائی، ہمارے اساتذہ نے سمجھایا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن کلیئرٹی کروانے کے لیے، ماں رہے گی، ماں کا حق کم نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کا حق ہی نہیں ہوگا، بیوی کا بھی حق ہوگا، لیکن ماں حسن سلوک میں، اور پھر باپ، ٹھیک ہے. اور اتھارٹی میں ابا پہلے. گھر میں اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ ابا کے. حکم ماننے، اطاعت، حکم ماننے میں ابا پہلے، حسن سلوک میں اماں پھر ابا. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئرٹی رہے. دوسری کلیئرٹی کیا رہے؟ ذرا تلخ بات ہے. بندے کو ماں ایک ہی ہے، اس کی بیوی دوسری تیسری چوتھی بھی کر سکتا ہے وہ اگر چاہے تو، شرعاً اجازت ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر. تو بیوی کو کلیئرٹی رہے کہ اس کی ماں تو ایک ہی ماں ہے. اور اس طرح لے کے چلیں گے گاڑی کبھی نہیں چلتی گھر کی. کس طرح لے کر چلیں؟ بیوی کو کلیئرٹی رہے کہ یہ ساس سسر ماں باپ کی طرح ہے، اور ساس سسر بھی بہو کو بیٹی کی طرح ہے. جیسے حضرت ہیں لاہور میں، اچھے بزرگ ساتھی ہمارے دوست ہیں، تو عالم دین ٹی وی پروگرامز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو ماں باپ جب شادی کر کے دوسرے گھر سسرال بھیجتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ رانی. کیا بن کر رہے؟ رانی. اور دوسرے کی بیٹی کو لے کر آئے تو اس کو کیا بنا دیتے؟ نوکرانی. کیوں بھائی؟ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تو یہ ان کو اور کیا سمجھانا ہے؟ اب یہ بات سے بات نکل رہی ہے، کیا بہو اور سسر کا نکاح ہو سکتا ہے؟ حرام. بالکل اسی طرح جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام. اللہ اکبر. کیا بیٹے اور ماں کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں، حرام. اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح بھی حرام. اللہ اکبر. تو ایک نکاح تو ہوتا ہے جس سے دو حلال ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی، کچھ حرام ہو جاتے ہیں. جیسے حرمت بیٹی اور باپ میں ہے اب بہو اور سسر میں، جیسی حرمت بیٹے اور ماں میں ہے ایسی حرمت اب داماد اور ساس میں. تو ایک صاحب ماشاءاللہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، تو جب بھی کوئی پوچھتا ہے کتنی اولاد، کہتے ہیں 4 بیٹیاں 4 بیٹے. کیا مطلب؟ چاروں داماد بیٹوں کی طرح. سبحان اللہ. تو اسی طرح ایک فیملی میں ہوا، ساس بھی کبھی آگے رکتی جو بھی ہوتا ہے، تو جو محترمہ ہی نہیں، بہو اور بیٹی، ایک کی بہو ایک کی بیٹی، تو کچن سے پوچھ رہی ہیں امی چائے دے دوں؟ ہاں. اور امی نمبر 2 آپ کو کیا دوں؟
سمجھ آئی کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ماں کا درجہ دے بھائی، ختم ہو گئی بات. اس طرح لے کے چلیں گے تو گاڑی بہت اچھی چلے گی. اور اگر وہ جو میں نے پہلے جملہ کہا، اسی میں کا تلخ جملہ ہے، اس سے گاڑی نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جناب اب سوال یہاں پہ ہے بچوں کے یہ کیا بچوں کو انسینٹیوز دے کر اچھا دین کی طرف راغب کریں تو بچے صرف لالچ کے ذریعے نماز یا روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے نہیں. تو بھائی بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں نا، بچوں کو بچوں کی طرح. انتہائی معذرت سے ایک اور نقطہ سمجھنے کا، مردوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ عورت کو عورت کی طرح ٹریٹ کرو. بھائی وہ بندہ دنیا جہاں میں گھوم رہا ہے، فیکٹریز میں جا رہا ہے، کمپنیز میں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اور وہ گھر میں بھی ٹریٹ کرتا ہے کہ بیوی امپلائی کی طرح کام کرے. دماغ خراب ہے تمہارا؟ تو بیوی کو عورت کی طرح ٹریٹ کرو. دنیا جہاں کا سے زیادہ کا فرق ہے مرد کے سینٹیمنٹس اور بیوی کے سینٹیمنٹس کے اندر، مرد کی فزیک کے اندر اور عورت کی فزیک کے اندر. اسی طرح بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. ایک بڑا دلچسپ جملہ امام غزالی کا رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ نماز پہلے مجبوری بنتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی. پہلے مجبوری، پھر عادت، پھر عبادت. ابا کہتے ہیں پڑھ رہا ہے بچہ، پڑھ رہا ہے، مجبوری کیا کرے؟ جیسے بچے کی مجبوری ہے نا اسکول جانا. اچھا لگتا ہے بچوں کو صبح صبح اٹھنا؟ ابھی سردی تھوڑی کم ہو گئی ہے، پچھلے دنوں میں کیا ہوا تھا، آپ اور ہم 6:30 6:40 فجر پڑھ رہے ہیں مرد، اور 6:30 اس کی وین باہر کھڑی، اس کو ٹھوسا جا رہا ہے بیچارے کو، وہ چیخ رہا ہے، 2 تھپڑ لگا دی، چل. کرتے کیوں کرتے سختی؟ کہاں لکھا ہے یہ فرض ہے واجب ہے؟ کیوں؟ نہیں اسکول نہیں جائے گا تو مسئلہ ہوگا، اس کی بیس اچھی بننی چاہیے. مونٹنسری بھی پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں اب تو، مونٹنسری اور پلے گروپ بھی ہو گیا، اور کیا کنڈر گارڈن الگ تھا، وہ پریپ 1 پریپ 2 الگ ہو گیا، پھر پتہ نہیں اور کچھ بھی کہتے ہیں. یہ ساری مارکیٹنگ، معاف کیجیے گا بھائی، مارکیٹنگ ان لوگوں کی، لوٹنے کے نئے نئے جو ہے وہ دھندے ہیں. 13 قسم کے سسٹمز آف ایجوکیشن پاکستان میں چل رہے ہیں. کتنے بھائی؟ مدارس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، سب پہ پتہ نہیں کیا ہے، چھوڑے. تو وہ سختی کیوں کرتے ہیں؟ بیس اچھی ہو جائے گی، ہے نا. اسی طرح آپ کو پتہ ہے، مطلب خواتین زیادہ واقف ہیں، یہ جو مونٹنسری کی ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ سینئر ٹیچرز کی ٹریننگ سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اور مونٹنسری کو ڈیل کرنے والی جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان کی سیلری سینئرز کو ڈیل کرنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے. کبھی کبھی مونٹنسری کی جو فی ہے بچے کی، وہ سینئر سے بعض اوقات سینئر اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہو جایا کرتی ہے. اتنا ہم نے تھوپا ہوا ہے. اور ہم کہیں کہ حدیث کہتی ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو. ارے یہ تو بچوں پہ سختی نہیں ہو رہی، لا اکراہ فی الدین. سبحان اللہ، آیت بھی یاد آ جاتی فوراً لوگوں کو، البقرہ 256 days نو کمپلشن ان ریلیجن. دین میں کوئی جبر نہیں. تو یہ 7 سال سے پہلے اسکول ڈالنے کا جبر جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ بیچارے سے بولی نہیں جا رہی انگریزی نہیں، اس کے ماں باپ کو بھی پابند کرتے ہیں، گھر میں بھی کون سی زبان بولے؟ انگلش بولے، تاکہ کل بچہ اردو کون سی اٹیمپٹ کرے؟ اردو ایزی اٹیمپٹ کرے. اللہ اکبر کبیرہ، جنازہ نکل جائے گا ہمارا. تو خیر، تو بات ہو رہی تھی امام غزالی کی رحمۃ اللہ علیہ، بچہ پہلے باپ کی وجہ سے یا ماں کی وجہ سے مجبوراً نماز پڑھتا ہے. ابھی وہ سمجھتا ہے ابا نے کہا کرنا ہے، کیا کرے؟ ابا نے کہا اسکول جانا ہے، اما نے کہا ٹیوشن جانا ہے، ابا نے کہا یہ کرنا ہے، اما نے کہا کرنا ہے، نماز پڑھنی مجبوری. پھر کیا بنتی ہے وہ؟ عادت. مونٹیسری نرسری اور یا کنڈر گارڈن وغیرہ گریڈ 2 1 3 3 4 پر آ کر بچہ آٹو پہ آ جاتا ہے نا، خود ہی اٹھ جاتا ہے صبح، پھر چلو بھائی ناشتہ کیا نکل گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب عادت ہو گئی اس کی. پہلے کیا تھی؟ مجبوری، اب کیا ہو گئی؟ عادت. اور اب جب وہ تھوڑا میچور سطح پر آتا ہے تب اس کو سمجھ آتی ہے بالکل صحیح تو کہہ رہے تھے ابا اماں، اگر میں نے میتھس نہ پڑھی ہوتی تو آج میں خاک بیٹھتا میٹرک کے ایگزام کے اندر یا گریڈ اس کے اندر. اور اگر پیچھے میری بیس مضبوط نہ ہوتی تو خاک مجھے ایڈمیشن ملتا. اگر میری انگلش اچھی نہ ہوتی تو خاک مجھے. ہم بھی پیرے اسکول کے پڑھے ہوئے، ہمیں بھی دماغ میں ڈالی گئی تھی کہ انگریزی پڑھنی ہے
تاکہ آگے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنی ہے تو بھائی انگریزی پڑھنی پڑی کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے, تب سمجھ آئے کہ وہ سختی تو صحیح تھی. بالکل صحیح بات ہے. یا جو ہمارے کزنس تھے وہ مغرب کی اذان ہونی کا تم نے گھر پہ آنا ہے, بس تم رو دھو کچھ بھی کرو, دیوار میں ٹکر مارو, تم بڑے ہوگے تو کہو گے بالکل صحیح. اور آج ہم صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل آج ہم نہیں کہہ رہے اپنے بچوں کو بند کرو گھر میں, مراد ہے کہ گھر میں رکھو, باہر تو ماحول کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو پہلے تھی نماز مجبوری, پھر کیا بنی, اب اس کو سمجھ بھی آئے گی, اب کیا بنے گی وہ عبادت, اب وہ شعور کے ساتھ پڑھے گا. مجھے دل سے بتائیے جو لوگ اس کورس کے اندر موجود ہیں اور ان کی گرامر تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, کیا ان کو اب نماز میں مزہ آ رہا ہے؟ اب تک تو ہم پڑھ ہی رہے تھے نا مشین کی طرح, اللہ اکبر سبھی اللہ اکبر ختم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ ختم. اب کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اچھا حمد, اللہ اکبر. رب کسے کہتے ہیں, عالمین کیا ہے. اب نماز میں کیا ہے, کانسنٹریشن بڑھ گئی ہے. تو اسی طرح آج بچوں کو انسینٹیوز دیں گے ہم, کوئی حرج کی بات نہیں. بچہ ایگزامز پاس کرتے تو آپ نہیں دیتے اور آپ ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. گئے وقتوں کی بات تھی, میٹرک کا رزلٹ آیا, مٹھائی بڑھ گئی, ایسے ہی تھا نا. پتہ نہیں کیوں 8 کی بات نہیں بانٹتے تھے اور پتہ نہیں انٹر کی بات کیوں نہیں بانٹتے تھے. کہتے میٹرک خاص ایک وہ ہے کہ اب تم نے ایک مائل سٹون پورا کر لیا, ٹھیک ہے بھائی صحیح. تو جب ہم بچوں کو ٹافیاں دے سکتے ہیں, بیٹا یہ کرو گے تو اگر تمہارا یہ گریڈ آئے گا تو یہ, اور اگر تمہاری پوزیشن آ گئی چلو پکا ملیشیا کا ٹور پکا, شاباش. بیٹا بھی جان لگاتا ہے, بیٹی بھی جان لگاتی ہے کہ نہیں. تو جب ہم یہاں سب کچھ کروا سکتے ہیں تو ان کی آخرت بنانے کے لیے کیا حرج کی بات ہے. تو اس کو لالچ نہ کہیے, یہ آج آپ کی ایک ماں کی حیثیت میں یا باپ کی حیثیت میں انویسٹمنٹ ہے. یہ وہی دلجوئی کرنے والی بات, خیر کی بات اس کو ہم نے سمجھانی ہے مگر اس کی دلجوئی کرنی ہے. چلے لگیا تو ایک اور بات, اللہ, وہ میں نے شروع میں کھانے کی پینے کی بات کی تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا تھا, کم از کم 2, اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ 3 دعوتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. کھانا کس نے پکایا تھا پتہ ہے, اماں خدیجہ نے. مال کس کا تھا, اماں خدیجہ کا. کہا لگا اللہ کے دین کے کام کے لیے, آن بورڈ والی بات. ٹھیک, سرو کس نے کیا تھا, حضرت علی نے, حضرت زید نے. کتنے افراد تھے, تقریباً 40-45. کھانا پہلے تھا, پہلی دفعہ کھانا کھایا نکل لیے. 45 لوگ آئے خاندان بنو ہاشم کے, اور دعوت کا کام نہ ہو سکا. کھانے پینے والی دعوت تو ہو گئی کیونکہ کھانا پہلے تھا اور کلام بعد میں تھا. سیکنڈ ٹائم پھر ہوا, اور اس دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے سے تیار تھے. آخری آئٹم سرو ہو رہا تھا, گلاس میں دودھ سرو ہو رہا تھا, آخری آئٹم. جب یہ سرو ہونے لگا اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور گھر والوں کو, اب خاندان والوں کو شرم آئی, دوسری دفعہ کھانا کھا لیا, اب تو بات کو سن لو. آپ نے دعوت توحید پیش کی مگر لوگوں نے قبول نہیں کی. کون کھڑا ہوا اس وقت, حضرت علی. کتنی عمر, 12 سال تقریباً. ٹھیک ہے, کیا عرض کی, میری ٹانگیں پتلی ہیں, میری آنکھیں دکھتی ہیں, ہوں تو میں کمزور, مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا. سبحان اللہ. 45 کے 45 کم و بیش تھے, کسی نے نہیں مانی, اور حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تیسرے موقع کا ذکر ملتا ہے, وہ خاندان والوں سے ہی خطاب ہے, البتہ وہ دعوت کے ساتھ ہے نہیں, واللہ اعلم, لیکن یہ تیسرا موقع الگ ہے. جب آپ نے کہا خاندان بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اے صفیہ میری پھپھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اے فاطمہ میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں. خاندان والوں کو دعوت دی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب جناب سوالات تو میرے پاس پورے ہو گئے. ہے کسی کا لکھا ہوا سوال؟ آئی ہوپ کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کچھ اب وہ باتیں کہ اصولی باتیں کی ہیں آج ہم نے, اور کچھ سوالات کے جوابات بھی آئے گا. اصولی بات میں پہلی بات, دعوت کا کام تو کرنا فرض ہے ہمارے ذمہ, لیکن گھر والوں کو کیوں, یہ ہمارے اقرب ہیں, یہ ہم سے سب سے قریب ہیں, یہی ہمارے اولین مخاطبین ایڈریسی ہیں, انہی کے ساتھ ہمارا ولیم رشتہ ہے, یہی ہمارے حسن سلوک کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں. تو انہی کو ہم نے دین کی طرف باعمل بنانے کی کوشش کرنی. ماشاءاللہ ایمان والے تو ہیں, ان کو فراموش کر کے باہر کام کرنا یہ زیادتی ہے, ظلم ہے, یہ بے انصافی ہے, اور یہ قرآن و سنت کی ترتیب کے بھی خلاف ہے. قرآن بھی کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی خاندان والوں کو بھی خطاب کیا, اور پہلے دن قریب ترین 4 افراد آپ پر ایمان لے آئے, اس لیے ان کو ہم نے دعوت دینی. دوسرا قیمتی نقطہ یہ تھا کہ کردار کی گواہی نہ ہو, یہ قول اور فعل میں تضاد ہو, گھر والوں کے ساتھ سلوک میں کمی کوتاہی کا مسئلہ ہو, تو پھر گھر میں کام کرنے کی ہمت نہیں پاتا انسان.
تو کردار کی گواہی، اور نبی علیہ السلام نے 40 سال کی گواہی پیش بھی کی، ہم بھی اپنے کردار کی گواہی پیش کریں گے تو بات کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ البتہ مسئلہ کیا ہے، ہم میں سے کوئی 30 سال، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60 غلطیاں ہو رہی ہیں، ہو سکتی ہیں، اعتراف کر لیں، اعتراف کر لیں، بھائی میں غلط تھا اور ہو سکتا ہوں، مگر یہ بات ٹھیک ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے جو حدیث میں، اور تم میری بھی اصلاح کرو، میرے حق میں بھی دعا کرو، میں بھی تمہاری کوشش کروں گا، ختم ہوگی بات، مل جل کر کام کرنا، سب نے مل جل کر کام کرنا ہے، اس کے ساتھ چلیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ایک اہم بات، دل جوئی، کچھ سوالات آ بھی گئے۔ دل جوئی سے مراد کیا تھی؟ حسن سلوک، دلوں کو جیتنا تاکہ دل نرم ہو جائیں، ان کے لیے راحت کا سامان کرنا، تحفے تحائف کا معاملہ، کچھ کھانے پینے کا معاملہ، جس طور پر بھی ہو کہ ان کا دل نرم ہو سکے، وہ ساری کوشش کرنی ہے، حسن سلوک کرنا، ان کو وقت دینا، ان کی حاجات جائز ان کو پورا کرنا، اور جس کو تھوڑا بہت کہتے ہیں ذرا کھانا پینا، اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کریں جائز حدود میں رہ کر، یہ آپ کی میری انویسٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس مرحلے سے گزریں گے تو اب بات آسان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب کرنے کے کچھ کام کیا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ایک بات آئی تھی نا کہ میں نے کیا تھا کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو ٹھیک ہے، بہت سارے اب تو ذرائع دستیاب ہیں نا، بہترین تو یہ ہے کہ دین کے ماحول میں کسی طرح جوڑیں، قرآن کی محفل ہو، درس کی محفل ہو، لا کر جوڑ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات۔ مثلا جو جہاں جہاں ہیں، ہمارے قرآن اکیڈمی کے مراکز ہیں، تنظیم اسلامی کے مراکز ہیں، دروس قرآن کے حلقے ہیں، یہاں اعتبار ہے یہاں جوڑیے، اور اگلی بات آپ کو عجیب لگی، کہیں اور اعتبار ہے وہاں جا کے جوڑیے، کیونکہ بھائی آپ نے میرے گھر والوں کو دین کی طرف لانا، یہ مسئلہ ہے۔ تنظیم اسلامی قرآن اکیڈمی کو دکانداری کا مسئلہ نہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں، بلکہ ہم سب نے اپنے گھر والوں کو دین سے جوڑنا ہے۔ مزاجوں کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں اور سے بھی بات بنتی ہے تو چلائیں کام کو۔ تو اگر کہیں لے جانا دینی ماحول میں، مساجد کے ماحول میں، اداروں کے ماحول میں، قرآن کے درس کے ماحول میں، یہ بہترین طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ کچھ کھانا پینا کبھی کبھار یہ وہ چیزیں بھی جوڑ لیجئے۔ اچھا، یہ تو ہے آئیڈیل ترین، کیوں؟ وہ جب قرآن بیان ہوتا ہے تو قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، اسی سے ایمان کی آبیاری ہوا کرتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، کچھ ساتھی یہ بھی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ کچھ حضرات نے یا خواتین نے اپنے گھروں میں درس کا اہتمام کر رکھا ہے، کسی مدرس کو بلا لیا، کسی مقرر کو بلا لیا، اور گھر میں درس کا اہتمام ہو گیا ہفتے وار بنیادوں پر، آئیڈیل ترین سچویشن ہے۔ کچھ گھرانوں کو میں جانتا ہوں، یعنی ایک خاندان جس کے کئی گھرانے، تو ان کا روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی ڈی ایچ اے میں ہو گیا، کبھی کلفٹن میں ہو گیا، کبھی گلشن میں ہو گیا، اور جو دستیاب مقرر ہوتا ہے کہتے ہیں جی آپ ہمیں ٹائم دے دیں، اور وہ روٹیٹ ہوتا ہے، اور سارا خاندان بھی مل رہا ہوتا ہے، کھانے پینے میں بھی شرکت ہو رہی ہوتی ہے، ملنا ملانا گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتی ہے، اور دین کی بات بھی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر میں رکھوا لیا، اگر صورتحال اس طرح بن سکتی ہے، اپنے خاندان میں اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ اگر کوئی بیان کرنے والا مدرس دستیاب نہیں ہے تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آڈیو ویژول بہت موجود ہے، ایسے بہت سارے گھرانے ہیں، میں واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں، اپنا گھر یعنی والدین ہیں یا بیوی بچے اور ساتھ، بس یہ اپنے امیڈیٹ گھر کی بات ہو رہی ہے کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن انہوں نے چلا دیا، اب تو ڈی وی ڈیز میں بھی دستیاب ہے، یو ایس بی بھی دستیاب ہے، موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، کوئی ایشو نہیں، بھائی 15 منٹ روزانہ، ٹھیک ہے، رات کو کھانے پر مثال، یا صبح ہی لگا دیا، برکت بھی ہو جاتی ہے اس سے، اور ایک ذرا فریش بھی ہو جاتا ہے انسان روحانی اعتبار سے۔ تو کوئی یہ شکل ہو جائے کہ سب سے بہترین مدرس ہمارے پاس ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اویلیبل ہے ماشاءاللہ، ہزاروں گھنٹے اویلیبل ہیں ان کے، تو بہت سے گھرانوں نے کیا کیا، 15 منٹ روزانہ اس طرح کا سلسلہ کر لیا، یا 1 گھنٹہ ایک ہفتہ، ٹھیک ہے بھائی، ٹو اسٹارٹ ود، آغاز کرنے کے لیے اس طرح کا سلسلہ کر لیجیے۔ پھر کیا ہے، پھر یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جہاں چھوٹے بچے ہیں ان کو تھوڑا انوالو کریں، ٹھیک ہے، کسی بیٹے سے تلاوت کروا لی، کسی بیٹیا سے کوئی ہم نے حمد پڑھوا لی، نعت پڑھوا لی، کوئی پڑھنا جس کو آتا ہے کوئی بک دے دی، ریکمینڈ کر دی، اور وہ بک ہم نے پڑھوا لی، اور یہاں بھی بچوں کو دے دیجیے گا گفٹ، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، کہ اچھی تلاوت سنائی، ماشاءاللہ تلاوت تو اچھی ہوگی لیکن بہت اچھی سنائی تو یہ گفٹ مل گیا فلاں فلاں، یہ چھوٹے بچوں کے تعلق سے ہوگا۔ کچھ بڑوں کا ہوگا تو وہ شاید بڑی کوئی تفسیر پڑھنا چاہیں گے، اس کا مطالعہ ہو جائے بیٹھ کر، یا سن لیا جائے آڈیو پر، یا دیکھ لیا جائے ویڈیو پر، یہ ہے اسٹارٹر، اس سے کچھ ہم سلسلہ شروع کریں گے، اور پھر ہم جب دینی ماحول میں جڑیں گے تو آپ میں ہم سب انہی مراحل سے گزر رہے ہیں، ہم سب گزر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے تجربات شیئر ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے، تو اور اچھی تجاویز بھی سامنے آ جائیں گی۔ ماحول کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ماحول میں لانے سے کہتے ہیں نا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر
رنگ پکڑتا ہے. انگلش میں کچھ اور کہتے ہیں شاید, ایک بڑا خطرناک کسی نے ٹرانسلیٹ کر دیا تھا اس کا, منکی ڈز واٹ منکی سیز. میں نے کہا یہ بہت بری بات ہے, خربوزے تک تو ہم بات کر لیں گے لیکن انگلش میں نہیں لے کے جائیں گے اس کو. منکی ڈز واٹ منکی سیز, استغفر اللہ. تو ہم نہیں بنانا چاہ رہے, ہم یہ کہنا چاہ رہے ماحول کا رنگ چڑھتا ہے, ماحول کا رنگ چڑھتا ہے. اور ویسے تو ابھی سے ہم کام کریں, لیکن جس کو میں آپ ہم سب, میں بھی شامل ہوں, میں آپ ہم سب جس کو اس کو پائیدار بنیاد پر کرنا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کو ابھی سے فوکس کیجئے. اس سے پہلے اپنے گھروں میں کوئی بات چل جائے, پھر یہ رمضان ہمارا قرآن کے ساتھ گزرے انشاءاللہ تعالی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے اکثریت رمضان سے ہو کر ادھر آئیے, یہ رمضان سے مراد قرآن سے ہو کر ادھر آئیے. اور دورے ترجمہ قرآن آپ کو معلوم ہے کہ بہترین ایک موقع ہوتا ہے, تو ابھی سے فکر کریں گے, ایک دو نشستیں خاندان میں ہو جائے اور پھر رمضان سے قبل رمضان کی دعوت دیں گے تو ایک بوسٹ مل جائے گا ماحول کا, اور پھر عید کے بعد انشاءاللہ زندگی رہے گی تو کام پائیدار بنیادوں پر آگے چلانا ہمارے لیے آسان ہوگا. اگر میں سوال کروں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن کی محفلوں کی وجہ سے آج یہاں پر بیٹھے, وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. قرآن کی محفلوں میں آنے کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے, ہاتھ کھڑا کر لیں, پورا ہاتھ کھڑا کریں نا. چلیں جی, یہ تقریباً 85-90% لوگ ہیں, 10% کا مارجن رہے گا الحمدللہ. کچھ لوگ ماشاءاللہ سلیم الفطرت ہوتے خود ہی پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم جیسے کمزوروں کو ایک سٹارٹر یا پش چاہیے ہوتا ہے. میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں, 85-90% لوگوں میں. اور آگے میں عرض کیا کرتا ہوں, ذرا لائٹر سائڈ پہ ایک جملہ ہے, ہم سب کو ہمارا ماضی پتہ ہے نا, اللہ نے پردہ ڈالا ہے, اللہ کا احسان, اللہ معاف بھی فرما چکا, ہمارا یقین انشاءاللہ تعالی. او بھائی, جو اللہ تعالی ہم جیسوں کو لا سکتا ہے وہ ہم جیسے اوروں کو بھی لا سکتا ہے. تو جس قرآن نے ہمیں اب اللہ کی توفیق سے اس کی محفلوں نے یہاں پہنچایا, اب اسی میں یہ ہم پر فرض ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, سورہ رحمان میں تو یہ اللہ نے احسان کیا تم بھی بھلائی کرو. اور قارون کو تو دولت ملی تھی نا, اس کو بھی کہا سورہ قصص میں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر. تو اتنی بڑی نعمت آپ کو اور مجھے ملی, اب اس کا شکر کیا ہے, دوسروں کو بھی قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ آسان اور پائیدار ترین کام. سب سے آخری بات وہ ہے اللہ سے دعا. ہدایت دینا بندوں کے اختیار میں نہیں, وہ اللہ کے اختیار میں نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں, جس طرف چاہے پھیر دے. اللہ کے سامنے رو لے. بیوی پریشان ہے شوہر کے لیے, وہ بھی اللہ کے سامنے روئے. بیٹا پریشان ہے ماں باپ کے لیے, وہ بھی اللہ کے سامنے روئے. اور شوہر پریشان ہے بیوی کے لیے, وہ اللہ کے سامنے روئے. اور اولاد کے بارے میں پریشان ہے تو ماں باپ اللہ کے سامنے روئے. کوئی اور کسی کے لیے پریشان ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام تو دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے, پتہ ہے نا. اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو بھی اسلام کی توفیق دے دیں. وہ تو دشمن تھے اس وقت دونوں. تو کیا ہم اپنے اپنوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور اللہ کی قسم ہم میں بہت کمی ہے اللہ سے مانگنے. ہم بحث کرتے ہیں, ادھر روتے ہیں ادھر روتے ہیں, گھر والے بیوی نہیں مانتی, بچے نہیں مانتے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, رونا بھی مبارک ہے, ادھر مشورہ ادھر مشورہ, یہ بھی مبارک ہے. یار اللہ کے سامنے تو رو لو بھائی. یہ مشوروں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا. اس محنت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا. مشورہ بھی کریں, مشاورت بھی کریں اور اس کو اپلائی بھی کریں, لیکن اللہ سے مانگ کر مشورے مانگیں لوگوں سے, اور اللہ سے مانگ کر عمل شروع کریں, اور اللہ ہی سے مانگ کر عمل کی قبولیت کی دعا کریں. خدا کی قسم سستے میں کام ہو جائے گا اور کم میں. اور اللہ بڑا پیارا ہے, اللہ بہت تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے حدیث میں, جو میرے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے میں اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں. اللہ سے مانگے, دیکھیں اللہ کا نام بھی آ گیا ماشاءاللہ. تو اللہ سے دعا, اسی میں خیر ہوگی. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.